قاسم علی شاہ صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ زندگی کے اندر بہت سست اور ڈھیلے نظر آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ایم کوئی بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا ایم بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلرک بن کے بھی زندگی گزر جائے گی، ڈاکٹر بننے کا سوچتے ہیں، بعد میں کمپیوٹر پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگ، ان کو اگر بڑے خواب دکھائے جائیں پھر ان کی جو ہے نا سپیڈ دیکھنے والی ہوتی ہے. ویسٹرن ایک مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لو ایم جو ہے نا یہ کرائم ہے. چھوٹا اپنا جو ہے نا ویژن نہیں رکھنا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح جب بیرسٹر کا امتحان پاس کر کے آئے تھے تو اس وقت جو سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے بیرسٹر تھے انہوں نے ان کو کہا کہ 1500 روپے ماہانہ پہ میرے پاس کام کر لیں. انہوں نے ہنس کے ٹال دیا کہ 1500 روپے ماہانہ، 1500 روپے روزانہ میں کمانا چاہتا ہوں، اور انہوں نے فیوچر میں کما کے دکھائے. اور لیکن جب وہ گورنر جنرل بنے تو انہوں نے کتنی فیس رکھی تھی، کتنی تنخواہ رکھی تھی؟ 1 روپیہ. اس پروگرام کے دوران آپ سے سرپرائز کوئز بھی کیے جائیں گے. ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے انعامات ہیں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور کوشچن آنسر سیشن لاسٹ کے اندر ہوگا. پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو ہمیشہ سے یہ اعزاز رہا ہے کہ یہ قدیم ترین لائبریری ہے، بہترین اور خوبصورت ترین لائبریری اور فنکشنل لائبریری ہے. خاص طور پہ سی ایس ایس کے حوالے سے اور ریفرنس بکس کے حوالے سے بہترین یہاں جو ہے نا کلیکشن ہمارا موجود رہتا ہے. اور لائبریری مختلف پروگرامز کرواتی ہے سال کے اندر 12 سے 14 پروگرام، جس کے اندر موٹیویشنل لیکچرز شامل ہیں، کوئز پروگرامز شامل ہیں، کمپٹیشن مختلف قسم کے کرواتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ڈیٹا بیس سرچنگ سے متعلق، پلیجرزم سے متعلق، ٹرنیٹن سے متعلق، اور تمام ایک اسٹوڈنٹ کی جتنی بھی ریسرچ کی ضروریات ہو سکتی ہیں، یا موٹیویشنل، کیونکہ یہ جو موٹیویشنل جو جذبات ہیں بہت جلدی ابھر بھی آتے ہیں اور بہت جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھ کے آپ ایم بنا رہے ہوں گے جو ہے نا سی ایس ایس کریں گے اور بڑی جو ہے نا ہم اچھی پوسٹ پہ جائیں گے، پھر جب اس کا سلیبس دیکھیں یا یہ پورا اپنا لیکچر تمام کریں آپ کہیں کہ نہیں یہ کتابیں تو بڑی مشکل ہے، یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، ہم سے نہیں کھائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ٹائم ٹو ٹائم موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی تمام ضرورتوں کا خیال ہو، اور ایک سال کے اندر ایک بھرپور پلان ہمارا ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے متعلق آپ کو انفارمیشن کہاں سے ملے گی؟ ہمارے فیس بک اکاؤنٹ سے. فیس بک اکاؤنٹ ہمارا کس نام سے ہے؟ پنجاب یونیورسٹی لائبریری. یہ آپ نے سرچ کرنا ہے، یہ مونوگرام لگا ہوا ہے. نیٹ پہ جا کے گھر میں تسلی سے کر لیجئے گا جنہوں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو لائک کرنا ہے یا ایڈ فرینڈ کر دیں. آپ کو گھر بیٹھے تمام پروگرامز کی ایڈ آئیں گی اور آپ جو ہے نا ہر قسم کی انفارمیشن لے سکیں گے. اس کے علاوہ کچھ اسٹیٹسٹکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے. خاص طور پہ سی ایس ایس، لاکھوں لوگ اس کا سوچتے ہیں پاکستان میں، ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں. جو امتحان میں بیٹھتے ہیں وہ 9000 10,000 11,000 12,000 لوگ ہیں، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپلائی تو کر دیتے ہیں لیکن وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہماری تیاری مکمل ہے، اینڈ ٹائم پہ چھوڑ دیتے ہیں. امتحان میں بیٹھنے والے 9000 10,000 یا 11,000 لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں سے آپ کو پتہ ہے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 200 250 300. ہر سال کا تھوڑا سا مختلف ہے. اچھا، اور یہ تمام لوگ جو ہیں 80% لوگ انگلش ایسیز میں رہ جاتے ہیں، ایون اسلامیات میں رہ جاتے ہیں. تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، اتنا سادہ بھی نہیں ہے. سی ایس ایس کی تیاری میں سمجھتا ہوں پوری زندگی ہوتی ہے. اس کے تمام اہم ٹپس تو سر دیں گے، لیکن یہ چیزیں آپ کو بتانے کی ضرورت تھی کہ جو انڈیویجول لرننگ کرنا چاہتے ہیں، اکیلے بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. میری سر سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اکیلے بیٹھ کے زیادہ اچھی تیاری ہوتی ہے بنسبت اکیڈمیز میں جانے کے. لیکن اکیلے بیٹھ کے اگر تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جگہ اچھی لائبریری ہوتی ہے. پنجاب یونیورسٹی لائبریری ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک نعمت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ یہاں 6 لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں. جو کتاب آپ ڈھونڈنا چاہیں، لینا چاہیں، یہاں سے ملے گی آپ کو. پھر ایک انوائرمنٹ ہے، آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو آپ کو 12 گھنٹے کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا اگر آپ یہاں سٹنگ پلان بنا لیتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم رکھتے ہیں. اس کے علاوہ گروپ ڈسکشن کے لیے یہاں ہمارے پاس روم موجود ہیں. اب یہ سہولت یہاں آ گئی ہے، اوپر کا جو نیا فلور بنا ہے ہمارے پاس یہاں 4 لوگوں کے لیے ڈسکشن روم موجود ہے. سی ایس ایس میں بڑی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ جب پڑھیں گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھ کے
اس کو لکھیں, لکھنے کے بعد دوست سے ڈسکس کریں, تو آپ کی جو ہے نا زیادہ بہتر انداز میں تیاری ہوتی ہے. یہ تمام سہولیات یہاں موجود ہیں 12 گھنٹے. پھر ہاسٹل میں سب سے نزدیک لائبریری یہاں ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ سے نزدیک ہے. صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک یہ لائبریری کھلی ہوئی ہے, اور ایک بہترین کلچر اور بہترین انوائرنمنٹ ملتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو پہلے سے CSS کر رہے ہیں وہ یہاں موجود ہوتے ہیں, ان سے رہنمائی لینی ہے, ان کے ساتھ گروپ بنانا, تو یہ تمام فیسلٹیز یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ آج وہ لوگ جو سمجھتے ہیں, جنہوں نے اس فروری کے اندر امتحان دینا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری تیاری اچھی ہے, تو ان کے لیے چھوٹے سے انعام بھی ہیں. موک انٹرویو کروایا جائے گا. 3 لوگ ہمیں چاہیے جو یہاں آئیں گے, سر ان سے جو ہے نا مختصر سے آسان سے سوال پوچھیں گے, اور آپ لوگ جج ہوں گے, آپ لوگ ہی پینل ہوں گے. آپ سمجھیں آپ چیئرمین ہیں کمیشن کے, آپ جس کو پہلے نمبر پہ کہیں گے اس کو انعام مل جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سر سے ہماری بات ہوئی ہے, فری کاؤنسلنگ اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی دیں گے. اس پروگرام کے بعد یہیں موجود ہوں گے جنہوں نے ان سے اکیلے میں ملنا ہے, بات کرنی ہے. اب میں بلا تاخیر اسٹیج حوالے کرتا ہوں میڈم عائشہ کے, کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے سے کنٹینیو کریں. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. We welcome you all to this wonderful CSS seminar that has been organized by the Punjab University Library. It is a matter of great honor and prestige that the Chief Librarian, Mr. Haseeb Ahmed Baracha, the Deputy Chief Librarian, Salim Abbas Zaidi, and the Speaker, Mr. Muhammad Farhan Khan Abbasi, have come on a common ground to guide the aspirants with the competitive examinations techniques and their basic techniques and their basics. Now I would like to invite the defense analyst, the scholar of IR, the CSS mentor who has been providing mentorship services for more than 5 to 6 years, and currently more than a dozen of his students are serving as CSP officers as well as PMS officers. And along with that, more than 100 of his students are currently serving through single paper. Above all, he's also a motivational speaker who provides his services all across Pakistan. He's twice qualified CSS mentor. Now, without further ado, let me invite Mr. Muhammad Farhan Khan Abbasi to come on the stage and start with the orientation. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's been a great source of honor, prestige, and something which encourages me to have a kind of interaction with you people. سب سے پہلے تو یہ انیشیٹو پبلک سیکٹر لیول پر the credit goes to پنجاب یونیورسٹی لائبریری, اور اس میں بھی 2 اہم شخصیات جس میں پراچا صاحب اور زیدی صاحب اور ان کی ٹیم, بیکاز مجھے کچھ 2-3 دن پہلے یہاں پر انوائٹ کیا گیا, تو کچھ ہماری ریکوائرمنٹس تھیں کہ آپ کا جتنا بھی یہ اورینٹیشن پروگرام کنڈکٹ کیا جائے اس میں میکسیمم ٹیکنالوجیکل اور باقی تمام چیزوں کا کمبینیشن بھی ہو, چاہے آپ کو ایک جو ڈفرینس ہے وہ فیل ہو کہ اب پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز میں بھی ایک انٹینس قسم کی ریولیوشن آ چکی ہے, بیکاز اب پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن صرف یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں آئیں اور ڈگری لے کر یہاں سے چلے جائیں, بلکہ ہائیسٹ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں کوالیفائی کریں. واٹ آئی پرسیو از دیٹ کہ آج سے آن ورڈ, یا آپ سمجھ لیں پچھلے 2-3-4 سالوں سے آن ورڈ جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے, اٹ از ناٹ دا ایگزام آف دا ایبلٹی اور دا جرنل ایبلٹی آف اے سنگل انڈیویجول, اٹ از سم تھنگ دا کمپٹیشن آف یونیورسٹیز, کالجز. آپ دیکھتے ہیں بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ابراڈ سے اسٹڈی کر کے آتے ہیں, بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ایون دو ہم اکثر ایڈورٹیزمنٹ اور بہت سی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بہت اچھے پلیٹ فارم دیے جاتے ہیں, ایکڈیمکس میں بہت اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں. تو سم تھنگ لائک دیٹ کسی کے اوپر ہم نے ایک ڈسکشن کی اور اس کے بعد فائنل یہ کیا کہ ہم
4 ڈفرینٹ اسٹیپس کے اوپر آپ لوگوں سے آج انٹریکشن کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں یا ایسپیرنٹس ہیں جن کو CSS کے بارے میں بہت زیادہ ہاؤ نو ہے. تھرو فیس بک, تھرو اٹینڈنگ ڈفرینٹ سیمینارز آف ڈفرینٹ اکیڈمیز, اور انٹریکشن آپ کا رہتا ہے, CSS فورم سے انٹریکشن رہتا ہے, آپ اپنے سینئر سے پوچھتے ہیں. تو یہ پروگرام بیسیکلی بگنر کے لیے بھی ہے, نمبر 1. نمبر 2 ان کے لیے بھی ہے جس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے, بٹ پرٹیکولرلی اینڈ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے لیے CSS ایز اے میتھ ہے, یا آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ پرائیویٹ سیکٹر مافیا نے ایک اسپیسیفک قسم کا جو انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ڈائریکشن کے تھرو, ایک اسپیسیفک قسم کے نوٹس, ایک اسپیسیفک قسم کے پبلیکیشنز کو اگر ہم فالو کریں گے تو ہم ایگزام پاس کریں گے. حالانکہ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہر سال اپنا ریوائزڈ جو سلیبس ہے اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں, اور وہ اپڈیٹ اسی لیے کرتے ہیں کہ لیٹسٹ جو ریکگنائز بکس ہیں, بہترین آتھرز ہیں دنیا میں, ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی اٹ از دا ٹائم آف میڈیا وارفیئر, انفارمیشن وارفیئر, ایڈورٹیزمنٹ کا دور ہے, تو ہمیں جو چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے ہم اس پہ ریلائی کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں, آپ میں سے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو ماسٹرز, BA, SAMPHIL, PhD یا اس سے ریلیٹڈ چیزوں کا آپ کو پتہ ہوگا, تو آپ کو ایک کانسیپٹ پتہ ہوگا پلیجرزم کا. ایک انٹلیکچوئل کے لیے, ایک ریسرچ اسکالر کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس چیز کو آپ نے ایز اے مٹیریل یوز کرنا ہے وہ فرسٹ ہینڈ سورس ہونا چاہیے, یا اگر اس میں کوئی ریفرنسنگ ہے تو اس ریفرنسنگ کا بھی سورس آپ کے پاس, نہ کہ وہ کٹ کاپی پیسٹ ہو. اس کے اوپر بھی ہم بہت سی بات کریں گے. تو پہلے تو میں سب کے لیے ایز اے ہول ایک سمپل سا پریزنٹیشن ہے, چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اگر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں, اگر ویسے سمجھنا چاہیں تو سمجھ لیں کہ پاکستان میں کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کی سینس کب اسٹارٹ ہوئی, گورنمنٹ لیول پہ سسٹم کیسے چلتا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کا کرائٹیریا کیا ہے, اور کیوں آج اس وقت انتہائی جس کو کہتے ہیں نا آج کا جو دور ہے یہ کارپوریٹ سیکٹر کا دور ہے, یہ مور دین 100 and 200,000 روپیز سیلریز کا دور ہے. تو کیوں لوگ اس طرف آئیں جبکہ کارپوریٹ سیکٹر بہت کچھ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو ہائیسٹ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے پاکستان میں, ان کی 2 اقسام ہیں, 2 ٹائپس ہیں. نمبر 1, فیڈرل پبلک سروس کمیشن آرگنائز کرواتی ہے ہر سال ایک ایگزام, اس کو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن CED کہتے ہیں اور CSS بھی کہتے ہیں, فار بیسک پے اسکیل 17 کے لیے. اور ایک ایگزام آرگنائز کرواتی ہے پروونشل گورنمنٹ جس کو ہم پنجاب میں PMS کہیں گے, KPK میں خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کہیں گے, سندھ میں سندھ پبلک سروس کمیشن کہیں گے, بلوچستان میں بلوچستان پبلک سروس کمیشن کہیں گے. یہ 2 ہائیسٹ ایگزامز ہیں. پیرلل ان کے بالکل اور ایگزامس بھی آتے ہیں NTS کے تھرو, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو, پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو, گریڈ 17 گزٹڈ آفیسر. لیکن وہ جو اس کی آپ سمجھ لیں کہ جو اپروچ ایک ڈیولپ ہے, دے آر ناٹ کنسیڈرڈ دا ہائیسٹ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن. نمبر 2, اس کے پیرلل ایک اور ایگزام بھی ہے. پچھلے 3-4 سال سے ایک روایت آپ کے سامنے آئی کہ پہلے جو ہائی کورٹ تھیں یہ سول جج کے ایگزام خود کنڈکٹ کرواتے تھے, لیکن اب بھی اس سے پہلے بھی پنجاب گورنمنٹ, پنجاب پبلک سروس کمیشن یا PCS کے تھرو ہوتے تھے. اب دوبارہ یہ ٹرینڈ سیٹ انہوں نے کر دیا. بعض کا NTS کے تھرو آپ دیکھتے ہیں منسٹری آف ڈیفینس کے ایگزام آتے ہیں. تو اب مور اور لیس صرف کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن CSS اور PMS ہی نہیں رہ گیا, جوڈیشری میں بھی آپ کے پاس چانسز ہیں, ادر دین دیٹ بھی آپ کے پاس چانسز ہیں. تو میں صرف آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی بیوروکریٹک اسٹرکچر کیا ہے, یا 21 سال سے 35 سال کی عمر تک آپ کے پاس کتنی زیادہ اپارچونیٹیز ہیں اب سول سروسز کو جوائن کرنے کی, اور ہائیسٹ لیول آف سول سروسز کو. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنرل ایڈمنسٹریٹو سروس ہے پاکستان کی جس کو CSS اور PMS کہا جاتا ہے. دوسری سروس جو ہمارے پاس ہے اس کو فنکشنل سروسز بھی کہتے ہیں. فنکشنل سروسز بیسیکلی اسپیسیفک ہوتی ہیں کسی ایک ڈیمانڈ سے. فار ایگزامپل آپ کا اکاؤنٹنسی ہے, آپ کی اکنامکس ہے, یا کوئی ایسی آپ کی ڈگریز ہیں, تو اب سسٹم میں اس کو سیگریگیٹ کر دیا گیا. فنکشنل سروسز میں جیسے کہ CSP آفیسر بھی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں جاتے ہیں, لیکن ادر دین دیٹ بھی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں گریڈ 18, گریڈ 19, گریڈ 17 کی جابس آتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ٹیکسیشن سروسز میں جابس آتی ہیں,
اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کسٹمز میں ڈفرینٹ ٹیئرز اس کے ہیں جس میں جابز آتی ہیں. پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں سروسز میں جابز آتی ہیں, پاکستان ریلوے اکاؤنٹس میں سروسز آتی ہیں. تو یہ دوسرا ٹیئر, دا سیکنڈ برانچ. اینڈ دا تھرڈ امپورٹنٹ برانچ از اسپیشلائز سروسز. اب جو اسپیشلائز سروسز ہیں اس کے دو بیسک سیگمنٹس ہیں اور دو بیسک اتھارٹیز ہیں. First one, Central Engineering Services, and the second one is the Geological Service of Pakistan. یہ بالکل آپ کے سبجیکٹ اسپیسیفک ہیں, آپ کی ڈگری اسپیسیفک ہے, اور اس میں جب ہائر گریڈس کی جابس کی آپ کے پاس ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے تو مور اور لیس سیم آپ کے جو سبجیکٹس ہیں جس میں آپ نے ماسٹرز یا ایم فل کیا ہے اس میں وہ آپ کے ایکسپیرینس ضرور مانگتے ہیں. دو قسم کا ایکسپیرینس اس میں ضروری ہوتا ہے. نمبر ون, آپ کا کسی گورنمنٹ اٹانومس انسٹیٹیوشن کے ساتھ کم سے کم 2 سال کا ایکسپیرینس ہو, یا پھر کمپلیٹ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہو. ادر دین دیٹ بھی ایک کمپلیٹ لسٹ ہے, میں تھوڑا سا بس اس کے بارے میں آپ کو ایک گلمپس دوں گا. باقی بہت سی چیزیں ایسی بھی جو زندگی رہی تو پھر ڈسکس ہوں گی. اس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جابز آتی ہیں, اس طرح سول ایویشن کی جابز آتی ہیں, اس طرح نیشنل بینک آف پاکستان میں. تو یہ ڈفرینٹ باڈیز ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اپنے اسی ادارے کے اندر بھی ڈفرینٹ جابز آتی ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریٹو برانچ میں جاب آتی ہے, ایگزامینیشن برانچ میں جاب آتی ہیں, لیکچرشپ کی جاب آتی ہیں, لائبریری سائنسز میں جاب آتی ہیں. تو پھر یہ ڈفرینٹ آگے اس کی فردر برانچز بن جاتی ہیں. اب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں 3 میجر جو جابز ہیں جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ, جو میں اپنی زندگی میں اس کو سمجھتا ہوں, اٹ از اے بلینک چیک. یہ خالی سادہ چیک ہے جس کے اوپر آپ نے صرف اسٹرگل لکھنی ہے. جس طرح آپ چیک کو فل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے اس سے وڈرا کرنے ہیں, اس پہ آپ نے اپنی اسٹرگل کو لکھ دینا ہے ایک دفعہ. اس کے سامنے آپ کی پوزیشن ہوگی. جتنی ایبلٹی آپ ڈیولپ کر رہے ہیں, جتنا اسٹرگلنگ ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر آئے گا, جتنا کمپیریٹیو ایٹیٹیوڈ مطلب آپ نے مقابلے کی ٹرم جتنی اپنے اندر انکلکیٹ کرنی ہے, جتنی آپ کی لرننگ ایبلٹی زیادہ ہوگی, جتنا آپ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر سکتے ہیں کسی ایک مشن اسٹیٹمنٹ کے اوپر, اس کو فالو کر سکتے ہیں, اس کو اڈہیر کر سکتے ہیں, اتنا ہی خوبصورت ہے یہ چیک. اور جس طرح مرضی چاہیں آپ اس کو کیش کروا سکتے ہیں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ اس میں کنٹریبیوشن صرف 3 چیزوں کی ہے. یاد رکھیے گا, میں نے اپنے ویڈیو لیکچرز جو اپڈیٹ کرتے ہیں ہم یوٹیوب پہ, اس پہ بھی کہا ہے, ڈفرینٹ سیمینارز پہ کہا ہے کہ جو پاکستان میں جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک انسٹیٹیوشن سے ماسٹرز کریں گے, اسپیسیفک انسٹیٹیوشن سے آپ ایف اے ایف ایس سی کریں گے, میٹریکولیشن کریں گے تو آپ کی بورڈ میں پوزیشن آ جائے. یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے. ایبلٹی جو ہے وہ 3 چیزوں سے آپ کی سرفیس پہ آ سکتی ہے. نمبر 1 آپ کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اب باقی کی کمبینیشن کیا ہے, کتاب اور استاد. اس کے بعد کوئی تیسری پلیس نہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کے اندر شوق ہے, آپ کے اندر ایبلٹی ہے, آپ نے کنسرن اسپیسیفک پرٹیکولر سبجیکٹ کے استاد کو ڈھونڈنا, ایکسیس کرنا ہے. اور جیسے کہ جتنی میری جنرل نالج ہے اس کے مطابق دنیا میں لاہور از نون ایز اے سٹی آف ایجوکیشن, اسکولز اینڈ کالجز. تو یہاں پہ آپ کو بہت کچھ اویلیبل ہے, آپ کے سینئرز میں اویلیبل ہے. اب تو گلوبلائزیشن میں انٹرنیٹ کے تھرو اور بہت سی ایسی چیزیں آپ کو مل گئی. فردر ہم چاہیں گے 4 ایونیوز ان سول سروسز آف پاکستان. اب جو یہ جو کیڈرز ہم نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں ان میں کون کون سے ایونیوز یا اپارچونیٹی آپ کے پاس ہے. تو نمبر 1 تو کمپیریٹیو ایگزامینیشن, ہائیسٹ کمپیریٹیو ایگزامینیشن CSS ہے. CSS آپ کس طرح کریں گے, کتنے اس کے اسٹیپس ہیں, اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی. پر میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ جو CSS کوالیفائی کر لیتا ہے, ایلوکیشن ہو جاتی ہے, تو 2 قسم کی ٹریننگز ان کو کروائی جاتی ہیں. 2 سال ہوتے ہیں. ایک کامن ٹریننگ پروگرام ہے اور ایک اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام ہے. اس کے بعد آپ 1 سال اور ٹریننگ رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایز اے پرماننٹ آفیسر اپنی جاب کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ CSS کے اندر ہی فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں محترم جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں 10% ملٹری کوٹا بھی ایڈ اپ کیا گیا تھا. اس ملٹری کوٹا کے اگینسٹ کیپٹن لیول پر جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو ایک اسپیسیفک ایگزام کنڈکٹ کرواتی ہے آپ کی ملٹری, آپ کا اپنا انسٹیٹیوشن. اور بالکل اس میں ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے لوگوں میں کہ آرمی کے لوگ آ جاتے ہیں اور ہمارے حصے کی کوئی بھی یہ سیٹس, ایسا نہیں ہے. ان کے آپ سے بھی زیادہ ٹفسٹ یا آپ کے لیول کے ٹفسٹ ایگزام ہوتے ہیں. اور اس میں اور بہت سی ان کے کیریئر کی بہت سی 4, 5, 6 سال کی بہت سی اور چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کرتی ہیں, جو ان کی بکس میں لکھی جاتی ہیں. تو پھر وہ 10% کوٹا سے یہاں آتے ہیں. اور اس میں بھی پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی کنسنٹ شامل ہوتی ہے اس لسٹ میں جو 10% لوگ. اور اس میں بھی 3 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو ان کی ایلوکیشن ہو سکتی ہے. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز جس کو فارملی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہا جاتا تھا, پولیس سروس آف پاکستان اینڈ فورن سروس آف پاکستان. اس کے بعد آتے ہیں انیشیل ریکروٹمنٹ. یہ ان کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ ادر دین
CSSPMS, فیڈرل پبلک سروس کمیشن، پنجاب پبلک سروس کمیشن، سندھ پبلک سروس کمیشن، KPK پبلک سروس کمیشن، بلوچستان پبلک سروس کمیشن، آزاد کشمیر پبلک سروس کمیشن، یہ ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں. ان کو رینکرز اینڈ آفیسر ایڈورٹیزمنٹ کہتے ہیں. رینکرز گریڈ 16 تک آئے گا، گریڈ 17 اینڈ ابو آفیسر. یہ پورا سال آتی ہیں جابس. اگر آپ سائٹ وزٹس کریں، اور بڑی سائٹس ہیں، اس میں لنکس اویلیبل ہیں، یہ پورا سال آپ کو یہ جابس آتی رہیں گی. اس کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہے. کوئی سنگل پیپر، اس میں بعض کا انگلش ایسے، پریسی، کمپریہنشن، پیراگراف رائٹنگ، اینڈ الانگ سائڈ دیس 3-4 ڈفرینٹ املگمیٹ کرتے ہیں سبجیکٹس کو. ان کی آپ کی GK کا ایک ایگزام کنڈکٹ کر لیتے ہیں، کرنٹ افیئر کا ایگزام کنڈکٹ کر. تو یہ ایگزام ٹو ایگزام اور پوسٹ ٹو پوسٹ ویری کرتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ایڈ ہاک ریکروٹمنٹس. یہ انشاءاللہ تعالیٰ میری بڑی امید ہے، بڑا نیت ہے اس کے اوپر. وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جائے گی. یہ کافی پرانا ایک وائرس ٹائپ ہے. یہ پولیٹیکل اتھارٹی ہوتی ہے ڈفرینٹ منسٹریز کے پاس، منسٹرز کے پاس، اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس، جس پہ آفیسر رینک پہ بھی اور رینکر لیول پر بھی ڈفرینٹ کیڈرز میں وہ کیا کرتے ہیں، ریکروٹمنٹ کر لیتے ہیں. یہ ریکروٹمنٹ نارملی جب اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا، پروونشل اٹانومی بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہے، وہ ریکروٹ کرتے ہیں اعزازی طور پہ یا کچھ عرصے کے لیے. بعد میں اس کو بھی پرماننٹ کر دیا جائے گا. لیکن جس طرح سے اب لوگ سول سروسز کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح آپ تمام لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ٹفسٹ آپ کا جو میرٹ لیول ہے، کمپٹیشن بہت ہائی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ والا ہماری پوری کوشش ہے، آپ لوگوں کی بھی کوشش ہونی چاہیے، آپ کے اساتذہ کرام کی، انسٹیٹیوشن کی بھی، کہ اوپنلی میرٹ ہو. تو یہ چوتھا امپورٹنٹ طریقہ ہے جس سے آپ سول سروسز آف پاکستان میں جا سکتے ہیں. اب یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری تھی کہ آپ کے پاس جو پہلا اسٹیپ ہے نا، وہ اویئرنیس ہو. وہ پچھلے 3.5-4 سال سے بک کے اوپر کام کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی. یہاں پہ کسی بندے کی پوزیشن ہوتی ہے، 3 دن بعد اس کی کتاب آ جاتی ہے. اٹ از امپاسبل. دیکھیں، مینٹورشپ کرنا اور چیز ہے، کسی لائیو پروگرام میں آپ نے جا کے اینکر بننا ہے وہ اور چیز ہے، جرنلزم. اور ہمارے ہاں پاکستان میں سب چیزوں کو کسی نام کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے، پروفیشنلزم نہیں ہے. یعنی اسپیسیفک جاب اورینٹڈ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. جس طرح آپ کے اگر دانت میں درد ہے تو آپ نے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک مافیا وقت کے ساتھ میٹرک اور FSC لیول پہ تو اتنے زیادہ ایک مارکیٹ بن گئی ہے کہ فلاں بچہ فلاں اکیڈمی، فلاں انسٹیٹیوٹ، فلاں بک نہیں پڑھے گا تو اس کا انٹری ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوگا. تو یہ ڈائلما ہے. اس کے ساتھ آپ نے اور میں نے اس کو فیس کرنا ہے اور اس کو بیٹ کرنا ہے. اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ لوگ ایک سمپل لائن کو فالو کریں گے، ایک استاد اور ایک کتاب. اور کتاب بھی جینوئن سورس جو سیلابائے میں دیا گیا ہے. آج تک نہ میں نے خود پوری زندگی میں ادر دین کورس کسی چیز سے ہیلپ لینے کی کوشش کی ہے، نہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، اور نہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا. یاد رکھیے گا، نوٹس کرنے کی ہے. اور ان کیس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 4 5 6 8 10 لوگ نوٹس پڑھ کے یا کچھ ایسا کر کے چلے جاتے ہیں، تو میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہائیلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، نمبر 1، اور جن کا ایجوکیشنل اکیڈیمک بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ لوگوں سے وہ بات نہیں شیئر کرتے، اس چیز کو وہ ہائیڈ کر جاتے ہیں. میں نے 2 دفعہ انٹرویو دیا، الحمدللہ 2 دفعہ کوالیفائی کیا. میرے ساتھ ایسے لوگ بھی انٹرویو میں گئے، ایسے لوگ بھی تھے جو چیزیں شیئر نہیں کرتے تھے. پچھلے 5 سال سے ہر سال الحمدللہ، پچھلے سال میں میرے اسٹوڈنٹ ٹاپ بھی کیا ہے، ٹاپ 20 میں میرا اسٹوڈنٹ ہے، ٹاپ 30 میں، ٹاپ 50، مطلب 5 میرے اسٹوڈنٹ 2015 میں پہلے 50 نمبروں پہ ہیں، اور ہر لیئر میں ایک اسٹوڈنٹ ہے. اور ان سب کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے سورس پڑھا تھا، ان کے بلٹس اپنے تھے، انہوں نے پوائنٹس خود نکالے تھے، وہ ایویلیویشن کرتے تھے، وہ 1 2 3 4 5 6 ایسے کا گیس نہیں مانگتے تھے جس طرح اکثر سائٹس پہ، پیجز پہ فلاں کا ایسا نہیں چلتا. دیکھیے، آپ نے ایبلٹی ڈیولپ کی، اس کے بعد آپ میدان میں جاتے ہیں. کبھی یوسین بولٹ نے نہیں یہ کہا ہوگا کہ ایک دفعہ میں نے اولمپکس جیت لیا، اگلی دفعہ میں اس لیول کی تیاری کر. اس نے اپنے آپ کے ساتھ لڑنا ہے، اور اگلی دفعہ بھی اس نے اولمپک ون کرنا ہے. اور اکثر ایک اور پرسیپشن ہے اسٹوڈنٹ کے درمیان کہ پچھلے سال جس نے کوالیفائی کیا اس سال کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس سال کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں ایسے کینڈیڈیٹس بھی آ سکتے ہیں جو اس کی ایوریج پوٹینشیل سے بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں. تو یہ تو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے، اس میں آپ ایک لیول کے IQ سے ہر سال نہیں لڑ رہے ہوتے. اگلے سال آپ جس ایگزام میں بیٹھیں گے، لیٹ سے 2018 میں شاید بہت سے ایسے لوگ آ جائیں، اپیئر ہو جائیں جن کی آخری اٹیمپٹ ہو، آپ کی پہلی اٹیمپٹ ہو. ان کا IQ اور آپ کے IQ میں فرق، ان کی پریپریشن میں، آپ کی پریپریشن میں فرق ہو سکتا ہے. تو اس کو اس طرح انالیسس کا ڈیولپ کریں. ایک اور چیز کی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن ہے کیا؟ تو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے. نمبر 1 آپ کی ابیلٹی کا،
اینڈ نمبر 2 آپ کی میمورائزیشن کا. اگر آپ ایونٹس کو, چیزوں کو کرونالوجیکل آرڈر میں یاد کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس رائٹنگ ایبلٹی ہے اپنے الفاظ میں اپنے انالیسس کے تھرو اس کو لکھنے کی, اور جیسا اس نے آپ سے کوشچن کیا اس کا آنسر کرنے کی, تو اٹ از ایز سمپل ایز اینی ایگزام ان اینی ویئر ایلس. دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کا ایگزام کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, یہ بالکل ویسا ہی ہے. اس کا کوئی سیٹ اسٹینڈرڈ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی سیٹ آئی کیو لیول کے لوگ ہر سال اپیئر نہیں ہو رہے. کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پچھلے سال اگر اس نے انگلش ایسے میں 77 مارکس لیے تھے تو اس سال بھی وہ ایسے پاس کرے گا. اس کی ریزن یہ قطعاً نہیں ہے کہ اس کو ایسے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں, کیا ان کے اندر ایبلٹی نہیں ہوتی؟ بہت سے لوگ پیپر والے دن کنفیوز ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ اپنے نروز کو کنٹرول نہیں کر سکتے, بہت سے لوگ انٹرویو میں پریشر میں آ جاتے ہیں. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے, ان کے پاس ایبلٹی نہیں ہے. The thing is that اس ایبلٹی کو ایک اسپیسیفک لیول پہ انہوں نے ڈیولپ کرنا ضروری ہے. تو جہاں تک ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا, خیر یہ گروپس نارملی لوگوں کو پتہ ہے, کامرس اینڈ ٹریڈ کا گروپ ہے, ریلویز ٹرانسپورٹیشن کا گروپ ہے, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہے, ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ گروپ ہے, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے, پولیس سروس ہے. یہ گروپس آپ لوگوں کو نارملی پتہ ہے. اس کے علاوہ جی ایلیجیبلٹی ویری سمپل, سی ایس ایس کی جو ایلیجیبلٹی ہے 21 سال سے 30 سال آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اس سال کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ اپیئر ہو رہے ہیں یا بعد میں آپ لوگ اپیئر ہوں گے, اور یہ بہت اچھی چیز ہے جو کہ انڈیا میں اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں ایک اور کام بھی کیا جا رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں یہاں پر کیا جائے, کہ وہاں پر وہ اتنے زیادہ ریگرس اور اتنے زیادہ جو کیا کہتے ہیں نا کمپلیکس قسم کے سسٹم سے جب آپ کو ریکروٹ کرتے ہیں تو میرٹ لسٹ پہ جتنے لوگ پہنچتے ہیں ان سب کو اپرچونٹی دی جاتی ہے. پاکستان میں ابھی تک ایسا نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے. ایکس پریزیڈنٹ پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب نے 2006 میں یہ پرپوزل فائنلائز کرنا تھا, انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو سکا. اس میں یہ تھا کہ جتنے لوگ چاہے پروونشل گورنمنٹ میں چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں کمپیریٹیو ایگزام پاس کریں گے ان کی ریکروٹمنٹ ڈیلے ہو جائے گی, کسی اور ڈپارٹمنٹ میں اس کو ریفر کر دیا جائے گا اور پھر صرف سمپل ان کا انٹرویو ہوگا. نہ کہ ایسا ہو کہ آپ نے پورے پاکستان میں سے کریم نکالی, 500, 550, 450 کینڈیڈیٹ آپ کے پاس فائنل لسٹ میں آ گیا اور 200 کو جاب آفر کر دی اور باقی 300 کیا کرے گا. تو بنگلہ دیش میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے انڈیا میں ایسا ہو رہا ہے. ایون کہ انڈیا میں تو جو ایج کرائٹیریا وہ بھی میرے خیال سے گورنمنٹ آفیسر کے 37 ایئرز انہوں نے کر دی. میں اس کی ریزن آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو انفارمیشن دوں, پھر میں آپ کو اس کی ریزن بتاؤں گا دنیا کیوں ایسے کرتی ہے اور یہ چیز کیوں ضروری ہے. جب کسی ایک آپ کو پتہ چل جائے نا ڈائمنڈ کا ایک ہیرا ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور فائدہ صرف آپ نے اس لیے نہیں اٹھانا, آپ نے اپنی قوم کے لیے جب آپ سنسیئر ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں دیکھو جب یہ مرد یہ خاتون یا یہ کینڈیڈیٹ اس پوزیشن پہ ہوگا, میرٹ پہ آیا ہوگا, تو یہ بہت سے ایسے کام کرے گا, بے شک اس کو 10 سال موقع دیا جائے, 15 سال موقع دیا جائے, یہ ملک کو آگے لے کے جائے گا. ہمارے ملک میں آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ آئے گا. کچھ اس ٹرینڈ کے لیے میڈیا کا پریشر اور کچھ آپ کینڈیڈیٹس کا پریشر اس کے لیے بہت ضروری ہے. ابھی تک تو چلے اللہ کی مہربانی کی انہوں نے 30 ایئرس آف ایج اس کو کر دیا, اور ویسے بھی پوری دنیا میں امریکہ میں جائے تو اسپائل سسٹم چل رہا ہے, وہاں پہ ویری سمپل پریزیڈنٹ آئے گا, اپنی وہ ٹیم لے کے آئے گا, ٹیکنوکریسی چلتی ہے اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ آتے ہیں, اس کو سرو کرتے ہیں اور ان کا میرٹ ہر سال ہر مہینے ایویلیویٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی آہستہ آہستہ امید ہے ایسا ہو جائے گا. تو ایک سمپلی پاکستان کا کوئی بھی سٹیزن 21 سال سے 30 سال اس کی عمر ہو, اگر وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو 2 سال ایڈ کر دیں گے, اگر وہ بلوچستان یا فاٹا سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی 35 ایئرز آف ایج ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ گریجویشن 2nd کلاس اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. پاکستان کی کسی بھی چارٹرڈ یونیورسٹی یا کسی بھی پبلک یونیورسٹی سے اس نے اگر گریجویشن کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ویری سمپل اس کے پاس جو اپنی ریزیڈنسی ہے وہ شو کرنے کے لیے اس کا کوئی ڈومیسائل ہونا چاہیے, تاکہ جس وہ اپنے پروونس یا ڈسٹرکٹ جہاں سے بھی ہو رہا ہے بعد میں ایلوکیشن جب اس کی ہو تو اس کے کوٹے کے اکارڈنگلی اس کی وہ کر دی جائے. اس کے علاوہ 2-3 ڈفرینٹ اسپیسیفکیشن ہے, وہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. ویری ویری سمپل اینڈ ویری شارٹ, یہ 2-3 بیسک ایلیجیبلٹیز یا پری ریکوزٹس ہیں, یہ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جی آگے. ایج ریلیکسیشن کی ہم نے بات کر دی. اب سی سے ایگزام کیسے کیا جاتا ہے؟ اکتوبر 1 سے اکتوبر 28 اکتوبر تک ان کی میرے خیال سے ایک ایڈ آتی ہے. پچھلے 2 سال سے انہوں نے سسٹم سٹارٹ کیا ہے. اس سے پہلے یہ 1 دسمبر سے 31 دسمبر تک آتا تھا, لیکن ابھی بھی کٹ آف ڈیٹ 31 دسمبر ہی ہے آپ کی ایج کی. اس میں آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے, کوئی ایشو آتا ہے, تو آپ کو لیٹر ایشو ہو جاتا ہے, یا آپ کو میسج کر دیتے ہیں, یا آپ کو وہ ای میل کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہے, کوئی اور ایشو ہے, اس کو 2-3 مہینے پہلے انہوں نے کیا ہے. اکتوبر میں سی ایس ایس کی جو جتنا بھی ان کی آپ سے مانگنا کہ آپ اپلائی کریں
یا فارم فل کر کے بھیجیں. اس کے پیچھے ایک فلاسفی ہے. فلاسفی یہ ہے پچھلے 3-4 سال سے سوچا جا رہا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اسکریننگ ٹیسٹ انٹروڈیوس کروایا جائے. فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وٹس ایور آپ اس کو دونوں اینڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, ابھی تک کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ وہ اسکریننگ ٹیسٹ کرے, پھر اسکریننگ ٹیسٹ پہ کوشچن اٹھ سکتے ہیں, اور بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا کچھ اور انٹرنل کچھ ایشو ہو سکتے ہیں, تو ابھی اسکریننگ ٹیسٹ انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کروایا. اس کے بعد آ جاتے ہیں 2200 روپये آپ نے فیس جمع کروانی ہے, فارم فل کرنا ہے, بھیج دینا ہے, اور جو بھی ایگزام کے لیے آپ نے پریپریشن کرنی ہے اگلے 2-3 مہینے آپ کریں گے. نارملی 7 فیبروری کے بعد کوئی نہ کوئی ڈیٹ اناؤنس ہر سال ہوتی ہے. ہمارے دور میں 2010 میں 11 میں 12 میں 3 ٹائمس میں بیٹھا, اس دور میں مارچ 7 ہوتا تھا یا لاسٹ ویک آف فیبروری ہوتا تھا. ابھی انہوں نے فرسٹ ویک آف فیبروری ٹو مڈ ویک آف مطلب کو بیچ میں کوئی ڈیٹ اس کو فائنلائز کرتے. اب کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کے کون سے 4 اہم سمجھ لیں ہرڈلز یا اہم جو اس کے آپ سمجھ لیں مائل سٹون, جس پہ ایک پہ آپ پہنچتے تو دوسری سے تیسری سے چوتھی اسٹیج. The most important thing is written examination, جس کے اوپر ابھی ہماری تھوڑی سی زیادہ بات بھی ہوگی, اس کے اوپر انالیسس بھی ڈیولپ کریں گے, اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کون سی ایسی ٹپس ہیں جو آپ خود استاد اور کتاب کے کمبینیشن سے. کتاب آپ کو آبویسلی لائبریری میں مل سکتی ہے, اگر آپ کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز ہیں تو اپنی پرچیز بھی کر سکتے ہیں, بٹ کتاب مسٹ بی دا ریکمینڈیڈ بک آف دا کنسرنڈ اتھارٹی. پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے تو ان کی اتھارٹی, فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے تو ان کی کنسرن, کیونکہ آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ ڈیولپ ہی تب ہو سکتا ہے جب آپ اوریجنل سورس کو ایکسیس کرتے ہیں یا کنسلٹ کرتے ہیں. تو ریٹن ایگزامینیشن 1200 نمبر 1200 مارکس ہیں آپ کے, 600 آپ کے کمپلسری, 600 آپ کے آپشنل ہیں. اس دفعہ انہوں نے بہت سے ایسے سبجیکٹس جو 200 نمبر کے پہلے ہوا کرتے تھے اس کو 100 نمبر کا کر دیا. بہت سی اورینٹل لینگویجز ہے اس کو بعض کا انکریج کرتے ہیں, بعض کا ڈسکریج کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے, کئی سال سے لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں, آپس میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپشنل سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے, اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو کمپلسری کے 600 نمبر ہیں 600 مارکس, اور انٹرویو کے 300 نمبر, یہ 900 نمبر آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. آج یہ میری بات آپ لکھ لیں, نوٹ کر لیں. جس بچے نے اس 900 یعنی 900 مارکس میں پرفارم کیا وہ پرفارم کر جاتا ہے, کیونکہ 600 نمبر وہ نمبر ہیں جس میں سب نے اپیئر ہونا ہے. اگر 25,000 کے قریب اسٹوڈنٹ اپیئر ہو رہے ہیں تو سب نے کمپلسری میں ضرور بیٹھنا ہے. آپ کا کمپٹیشن سب سے زیادہ کمپلسری میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد جتنے لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, ریٹن کوالیفائی کرتے ہیں, وہ تمام لوگ اس 300 مارکس کے لیے جاتے ہیں. تو آپشنل سبجیکٹ از سم تھنگ ادر, یہ کچھ اور چیز ہے, یہ آپ کے اکیڈیمک کیریئر سے ریلیٹڈ ہے, یہ آپ کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہے, بعض کا مارکیٹ کے ٹرینڈ سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. بعض کا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ ایسا ہے, آپ انٹرنیشنل ریلیشن رکھ لیں, پولیٹیکل سائنس نہ رکھیں, آپ انٹرنیشنل لا نہ رکھیں, مسلم لا رکھ لیں, آپ سائیکالوجی آپٹ کر لیں, آپ جیوگرافی, مطلب یہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کی گائیڈنس ملتی رہتی ہے. اور ماشاءاللہ آج جتنے زیادہ اسٹوڈنٹ انٹریکٹ کرتے ہیں تھرو سوشل میڈیا, تو ان کے لیے بہت بہتر ہو جاتا ہے ایسا کہ ان کو بہت سی چیزیں پہلے سے پتہ چل جاتی ہیں. جس طرح پچھلے سال ایک بہت بڑا ہائپ کریٹ تھی, 2-3 سبجیکٹس انہوں نے چینج کیے تھے, ٹاؤن پلاننگ اور یہ, اور اسٹوڈنٹ نے ایک دم اس کو اپروچ کیا. حالانکہ اب میری بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میں نے وہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں, لیکن میں کہتا ہوں نہیں یہ نیا اس میں نمبر آئیں گے, اب وہیں پہ جا کے مجھے ایشو ہوگا. آپ نے کبھی زندگی میں یہ سٹیپس, کم سے کم یہ آپ کا کیریئر ہے, اور اب تو آپ کو 30 ایئرز آف ایج کی اپرچونٹی بھی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جب آپ یہ آپ کا سلیکشن کرائٹیریا اور یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ پریپریشن کرتے ہیں. اب پریپریشن کیا ہے؟ پریپریشن از آل اباؤٹ پلاننگ. یاد رکھیے گا, اگر آج ہم آپ کے ساتھ یہاں پر انٹریکشن کر رہے ہیں, اس بلڈنگ میں ہم موجود ہیں, آپ اپنی اپنی رسپیکٹو روز میں ہیں, تو اس کو کسی نے پلان کیا ہوگا, اس پلان کو اس کے ساتھ مل کے کسی نے ایگزیکیوٹ کیا ہوگا, اور اس کے بعد آج ہم سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. اسی طرح میرا اور آپ کا جو کریئر ہے اس کو بھی پلاننگ کی ضرورت ہے. اس پلاننگ کے بعد ہمیں ڈفرینٹ ایگزیکیوٹرز کی ضرورت ہے. وہ ایگزیکیوٹر کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہونا, یہاں پر اس وقت اس انوائرمنٹ میں یہ ساری کی ساری الیکٹرانک ایکوپمنٹس کا اویلیبل ہونا, آپ کے لیے چیئرز کی فیسلٹی کا اویلیبل ہونا, باقی کچھ لوگوں کا یہاں پر آپ کو انٹرٹین کرنا یا آپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے موجود ہونا, یہ سارا اس پلاننگ کا حصہ ہے. اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ایک سکسیزفل ایونٹ کنڈکٹ کروایا جا سکے. سملرلی آپ کا جو کمپیریٹیو ایگزامینیشن ہے یا آپ کی جو زندگی ہے اس کو بھی پلان ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پلانز نہیں ہیں
تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بٹ اگر آپ کے پلانس ناکام ہو جائے تو آپ کے پاس اپرچونٹی پرویل کرتی ہے, آپ کے پاس پھر بھی اپرچونٹی ہے. اور خدا کے واسطے جب آپ پلان کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ ایک ماڈل اپنے ذہن میں رکھیں گے, جس کی میں ڈسکشن آپ سے پہلے ہی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری بات اس طرف نکل گئی. میں نے اپنی زندگی میں ہائی اچیورز جتنے بھی دنیا میں ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, ہسٹری میں ہیں, آپ کی اسلامک ہسٹری میں ہیں, آپ کی کہیں, تو یہ میں نے RMD ماڈل دیکھا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے اس کے اوپر میں نے سوچ لیا اور آپ کو اس کے اوپر ریسرچ کی ہے, کئی سالوں کی ریسرچ کی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس ماڈل کا نہ کسی ریلیجن سے تعلق ہے, نہ آپ کے اچھے اور برے ہونے سے تعلق ہے, نہ آپ کے کسی مقدر سے تعلق ہے, اس کا صرف آپ کی پلاننگ سے تعلق ہے. یہ جو RMD ماڈل ہے یہ آپ کو اوپر لے کے جائے گا. واٹ از RMD ماڈل؟ the number one thing is reason. آپ کی زندگی میں آپ کچھ بھی کرتے ہیں, انفارچونیٹلی پاکستانی کیونکہ ڈائریکٹڈ قوم نہیں ہے, اگر آپ ویسٹ میں جا کے دیکھیں تو وہ کچھ بھی کر رہے ہوں گے, اس کی ریزن ہوگی. انہوں نے آج بلیک کلر کیوں لیا, اس کی ریزن ہے. انہوں نے بال پین کی جگہ پین سے لکھنا کیوں شروع کیا, اس کی ریزن ہے. ان کا چھوٹا بچہ جب مانٹیسری میں جاتا ہے تو اس کو وہ جو بکس ہے اس کا اسے فری کر دیتے ہیں, وہ اس کو پلے کروا, اس کی ریزن ہے. ان کی انٹرٹینمنٹ کی بھی ریزن ہے, ان کے کام کر رہے ہیں. تو قوموں میں آگے آپ کامیاب تب ہی ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ریزن ہو. اب ریزن کی جو اوریجن ہے یہ دو جگہ سے ہو سکتی ہے. ایک آپ کو فیملی سے انسپریشن ملتی ہے, ایک آپ کو ناکامی سے انسپریشن ملتی ہے. جو فیملی سے انسپریشن ملتی ہے اس کے لیے بہت کم ہم میں سے لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں جن کے پیرنٹس, بڑے بہن بھائی, کوئی کزن, کوئی اور فیملی میں ایسا ہو جس سے اس کو انسپریشن ملے ٹو بیکم اے CSP آفیسر, ٹو بیکم دا لیڈنگ انٹرپرینیور, ٹو بیکم دا مینٹور, سم تھنگ لائک دیٹ. آپ میڈیا پرسن بننا چاہیں. اصل میں آپ اپنی زندگی سے سیکھتے ہیں, اور زندگی سے سیکھنے کے لیے بھی جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, اٹس بین مور دین 16 years that we are confronting directly with terrorism. تو ہمارے پاس اپارچونیٹی اتنی نہیں ہے جتنی باقی ملکوں کے پاس ہیں. چونکہ میں انٹرنیشنل ریلیشن پڑھاتا بھی ہوں, اس کے اوپر میری ریسرچ بھی چل رہی ہے, پولیٹیکل اکانومی پہ میں ریسرچ آرٹیکل لکھتا ہوں. تو میں نے جو دیکھا ہے کہ یہ بھی ایک ڈیزائن ہے. وہ قوم جو مینٹلی پریپیئر ہے بہت کچھ کرنے کے لیے, اس کی یوتھ کو انگیج کر دیا جائے اور ایسے ایشوز میں انگیج کر دیا جائے کہ جس ایشوز سے جب وہ نکلیں تو ان کی ایج ختم ہو چکی ہو, کہیں بھی کچھ بھی کرنے کی. آپ کے پاس یاد رکھیے گا زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹائم از منی زندگی میں, اور منی ڈزنٹ مینس دا لیکوڈ تھنگ کو پیسے ہیں. منی از ویلتھ. ویلتھ نالج بھی ہوتی ہے, ویلتھ کریئر بھی ہوتا ہے, ویلتھ اپارچونیٹی بھی ہوتی ہے, ویلتھ آپ کی سروس بھی ہوتی ہے. سروس مینس بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی دولت ان کی سوشل سروس تھی. عبدالستار ایدی جیسا نام آپ کے سامنے آتا ہے, یہ ان کی ویلتھ ہے, اور ان کی اس ویلتھ میں انسپریشن بھی آ جاتی ہے. تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار مائی لائف, فار یور لائف, فار اینی ون ایلس, صرف وہ انسان ہونا چاہیے دنیا میں, ریزن ہونی چاہیے. میں اکثر وائلڈ لائف کے چینلز دیکھتا ہوں یا کوئی اور چینلز دیکھتا ہوں, تو ڈفرینٹ کریکٹرز اس میں آپ اگر دیکھیں کسی کمپلیٹ ایک سٹوری وہ رن کرتے ہیں ہسٹری میں سے, ان جانوروں کے پاس بھی ریزن ہے. پرندے کیوں ایک جھنڈ میں ایک قطار میں اڑتے ہیں, آپ اگر موسموں کو دیکھیں, ان کے تغیرات کو دیکھیں, ہر ایک چیز کے پاس ریزن ہے. تو میرے اور آپ کے پاس سب سے پہلے ایک ریزن ہونی چاہیے. And the second most important thing to become any professional in your life, you must have mission and a mission statement. میں دبئی میں ایک جگہ گیا اپنی ٹریننگز کے دوران ہی, تو وہاں پہ انڈین موٹیویشنل ایک اسپیکر آئے تھے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا مشن اسٹیٹمنٹ وہ نہیں ہوتی جو کوئی آپ کو دیتا ہے, یہ زندگی آپ کی ہے. اس کی مشن اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں نے کیا کرنا, یہ میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا, اور مجھے اندر سے آواز آئے گی میں نے کیا, میں نے آرٹسٹ بننا ہے, میں نے سنگر بننا ہے, میں نے آفس. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج بوسٹ اپ ہوں گے, موٹیویٹڈ ہوں گے, اور آپ گھر جا کے پڑھنا شروع کر دیں گے. اس سیمینار کا قطن نہ کوئی پیسوں سے ریلیٹڈ فائنینشیل کوئی اس کا آسپیکٹ ہے, نہ آپ کو لائبریری کی بہت زیادہ چمک دمک دکھانے کا کوئی, یا بہت کو کسی کے آگے کسی نے, کچھ ایسا نہیں ہونا. صرف اور صرف ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں, جو آرگنائزیشن گورنمنٹ کے اور آپ کے اور میرے ٹیکس کے تھرو چل رہی ہیں. یہاں پر بھی یہ کلچر ہونا چاہیے, رادر دین کہ ہم لاکھوں روپے کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں دیں گے تبھی ہم گروم ہوں گے. ہمیں یہاں پہ بھی گرومنگ ملے گی, اور اس کے لیے ہی اس طرح کی ایک سیریز ارینج کی گئی آپ کے لیے.
تو نمبر 1 از مشن اسٹیٹمنٹ. یو آل مسٹ ہیو اے مشن ان یور لائف. اور یاد رکھیے گا آپ کا جو مشن ہے نا, مشن وہ کمپلیٹلی ایسا نہیں ہو سکتا کہ خراب ہو جائے. اس میں چینجنگ آتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ڈپینڈنسی اپنے پیرنٹس پہ ہوتی ہے, فائنینشیل ڈپینڈنسی. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس شہر میں ہیں, کچھ عرصے بعد شاید اس شہر میں نہ رہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابراڈ شفٹ ہو جائیں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں پرسن ٹو پرسن, لیکن مشن رہے گا دماغ میں. کوئی نہیں 2 سال بعد سے آپ پھر اسی جگہ پہ واپس آئیں گے. تو اف یو ہیو اے ریزن, تو آپ کے اندر سے وہ جو ریزن کا بیج, وہ جو سیڈ آپ کے اندر آپ نے اپنی ذات کے اندر پیوست کرنا ہے, اس سے جو پتے نکلیں گے وہ مشن ہوگا آپ کا. آپ نے کبھی دیکھا درخت جو ہوتا ہے اس کا مشن کیا ہے؟ اس کا مشن ہے براڈر ہونا اور گرو کرنا. ہر سال اس کے پتے جھڑ جائیں گے لیکن پھر بھی وہ براڈر ہوگا اور گرو کرے گا. سم تھنگ لائک دیٹ آپ کے پاس ایک مشن اسٹیٹمنٹ ہوگی. وہ مشن اسٹیٹمنٹ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کی زندگی کو پٹری پہ رکھتی ہے, جو RMD ماڈل کا فائنل سٹیپ ہے جس کو کہتے ہیں ڈائریکشن. اگر کسی مشن سٹیٹمنٹ پہ آپ ساری زندگی رہیں گے تو کئی سال, کئی مہینے, کئی دن اگر آپ اس سے سائڈ پہ بھی آ جائیں گے, یا آپ کے حالات یا کچھ ایسی اپارچونیٹیز جو آپ کو اس وقت نہیں ملی اور آپ کے برابر کے, آپ کے ساتھ کے کسی کولیگ کو مل چکی ہیں, تو آپ جب اس پہ واپس آئیں گے تو آپ ڈائریکشن نہیں بھولیں گے, آپ ڈائریکٹڈ رہیں گے. اور ایک اور چیز بھی اپنی زندگی میں یاد رکھیے گا, ہمیں بہت سی چیزیں تب نہیں ملتی جب ہم چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ضروری نہیں ہے تب مل جائے, لیکن تب ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. بعض کا آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس آج آ جائیں, آج آپ کے پاس شاید نہ آ سکے, لیکن اس وقت ضرور آئیں گی جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو پلاننگ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. اور ہائی اچیور آپ دنیا کے کسی اسپورٹس مین کو دیکھ لیں, کسی پالیٹیشین کو دیکھ, آپ براک اوباما کی پوری زندگی پڑھیں جا کے, آپ عبدالستار ایدھی صاحب کی زندگی پڑھیں جا کے, آپ جا کے کسی بہت بڑے اچھے فلم آرٹسٹ کی زندگی پڑھیں. ان کی زندگی میں RMD ماڈل ہی تھا. اور بعض کا یہ ہے RMD ماڈل آپ کو آپ کی, جیسے میں نے کہا, فیملی سے ملتا ہے, اور بعض کا آپ کی ناکامی سے ملتا ہے. زندگی میں ناکامی بہترین انسپریشن ہو سکتی ہے اگر آپ کو اپنی ناکامیوں سے سیکھنا آتا ہو. بہت بڑے لوگ ناکام نہ ہوتے تو وہ بہت بڑے لوگ نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے جو آپ کی اپنی ذات کے اندر ہوگا. تو سب سے پہلے آپ کچھ بھی کرنا چاہیں, آپ نے زندگی میں اس RMD ماڈل کو ساتھ رکھنا ہے. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو کیا ریزن تھی؟ ریزن یہی تھی کہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ جہالت میں ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, سود کا نظام لاگو کیا ہوا ہے, لمبی لمبی بے فضول کی لڑائیاں لڑتے ہیں. اور ان سے باہر جو دنیا ہے یورپ میں وہ گرو کر رہی تھی. ایک ٹائم ایسا آنا تھا کہ حکمرانی بھی ان سے ختم ہو جانی تھی, ڈیوائیڈڈ تھے. تو ریزن کیا تھی؟ مورل گرومنگ. مورل گرومنگ کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کیا جائے جس حقیقت کو جانے بغیر یہ انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ تھا کانسیپٹ آف وننس آف آلمائٹی اللہ, وحدانیت. اب اس چھوٹی سی یا اس فلاسفیکل ایک ایوریج کیٹیگری, اگر آپ اپنے آپ کو اس وقت عرب کے اس دور میں لے کے جائیں جو اس وقت لوگ تمسخر اڑاتے تھے کہ یہ وہ بڑی ریزن نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں تو پھر پوری عرب کی سوسائٹی ٹرانسفارم ہو گئی. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مشن اسٹیٹمنٹ دی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے 22 سال 9 ماہ چند دن مسلسل اس کی کیا دی؟ گائیڈنس دی. اور کہیں پہ بھی آپ کو اپنے ہولی لٹریچر میں ایسا نہیں ملتا کہ اب آپ کو گائیڈنس نہیں ملے گی یا مجھے گائیڈنس نہیں ملے گی. کہیں پہ ایسا نہیں ملتا, انسپریشن نہیں ملے گی. کہیں پہ ایسا نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو سسٹم تھا آخری وہی آنے کے بعد اس کو لاک کر دیا اور اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے اب کچھ نہیں ہے, بس پڑھیں دیکھیں تاریخ. یہ سب کچھ لائف ہے. اب اسی کو ملے گا جس نے اس سے انسپریشن لینی ہے اور جس نے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. دنیا میں اس وقت ویسٹ میں اسپیشلی لا آف اٹریکشن پہ بہت سا کام ہو رہا ہے. لا آف اٹریکشن کی فلسفی انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی آپ سے ڈسکس کریں گے. بس اتنا ہی ہے کہ جو چیز آپ سوچتے ہیں, جس چیز کے اوپر آپ ایمفسس کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے, بھلے دیر سے ملے بھلے جلدی ملے.
آپ کو پیسے والا بننا ہے آپ بن سکتے ہیں, آپ کو امپائر بلڈنگ کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں, آپ کو اپنی کلاس میں ٹاپ کرنا ہے, لیکن یہ کب ہوگا جب آپ کسی چیز کو اپنی ذات کے اندر سے اٹریکٹ کریں. اب وہ جلدی ہوتا ہے, وہ لیٹ ہوتا ہے, یہ پرسن ٹو پرسن ابیلٹی ٹو ابیلٹی چینج ہوتا رہتا ہے. اب آتے ہیں واپس ایک ایسے کانسیپٹس کے اوپر, واپس اسی پہ آ جائیں سی ایس ایس کے ٹپس کے اوپر. دیکھیں یہ کچھ سوالات تھے, چونکہ ایک عرصہ ہو گیا مجھے انٹریکٹ کرتے ہوئے ڈائریکٹلی کینڈیڈیٹ سے, تو یہ 6 7 8 سوال میں نے خود ہی اس کو ترتیب دیا. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو سوال پوچھنا چاہیں تو یو آر اوپن ٹو آسک کوشچنس. پہلی امپورٹنٹ چیز, ہاؤ ٹو اسکور میکسیمم مارکس ان کمپلسری سبجیکٹس, کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمپلسری سبجیکٹ میں آپ کا سب سے کمپٹیشن ہے. یاد رکھیے گا مارکس ایک حاصل کرتا ہے بندہ, اور ایک نمبر کسی کے بھی نہ بھی آ رہے ہوں اس کو ضرور ملیں گے. اس میں فرق ہوتا ہے. اکثر ہم اپنے کلاس فیلوز میں, اپنے کولیگز میں, اپنے لوگوں میں دیکھتے ہیں اور گاسپ کرتے ہیں اس کے نمبر آ جائیں گے. کیوں؟ اس نے امیج بلڈ کیا ہوتا ہے. وہ امیج کیسے بلڈ ہوتا ہے؟ وہ اوریجنل سورس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اوریجنل سورس سے رہنمائی لینی ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں گا. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں پاکستان افیئر یا کرنٹ افیئر کی ڈفرینٹ کتابیں یا ڈفرینٹ پبلشر, جو کچھ ایسے پبلشر ہیں جن کے اپنے انسٹیٹیوٹ اکیڈمیز بھی ہیں, وہ اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے ہاتھ میں وہ چیز, وہاں سے کچھ نہیں آپ کو ملے. کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کہتی ہے کہ پاکستان افیئر کے لیے 12 یا 15 ریکمینڈیڈ آتھر اور بکس ہیں. انہوں نے اس کا آپ کو بکس کی اویلیبلٹی بھی شو کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بکس اویلیبل بھی ہیں. ایون داؤ گورنمنٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر لائبریریز میں وہ بک ضرور ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیوں نہیں اس کو ایکسیس کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ایگزام میں بیٹھ جائیں گے لیکن پاکستان بیانڈ کرائسس اسٹیٹ پڑھ کے نہیں جائیں گے ملیا لودھی کی, جنہوں نے 30-40 سال دے دیے پاکستان کو. پاکستان فارن پالیسی 1947 to 2002-2012, عبدالستار صاحب مور دین 40 ایئرس سرو کیا ایز اے فارن سیکرٹری. اس کو نہیں پڑھ کے آپ جائیں گے. اسی طرح اور بہت سے ایسے انالیسز ہیں. فار ایگزامپل کرسٹوفر جیفری لارڈ نیشن اسٹیٹ اینڈ نیشنلزم, اس کانسیپٹ کو آپ پڑھ کے نہیں جائیں گے. ابھی ان کی ایک نئی بک آئی ہے پاکستان ایٹ کراس روڈز, وہ نہیں آپ پڑھ کے جائیں گے. تو پھر آپ کے اور میرے نمبر کیسے آئیں گے؟ انالیسز ہم کیسے ڈیولپ کریں گے؟ اب وہ والا سی ایس ایس نہیں ہے کہ سر سید کے 4 خصوصیات لکھ دیں. سر سید وہ اکثر لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں, میں نے لوگوں کے ہاتھ میں وہ دیکھے ہیں نوٹس. سر ٹرائنیٹیز آف آئیڈیاز آف سر سید, ڈیڈیکیشن ٹورڈز ایجوکیشن, الوفنس فرام پالیٹکس, اینڈ وہ کیا کہتے ہیں لائلٹی ٹورڈز برٹش. بس وہ ایک دفعہ غلطی سے سوال آ گیا, ہر سال نہیں آنا. مجدد الف ثانی پورا رٹا مار لیا, کہاں پیدا ہوئے, کیا کیا, کتنی کتابیں لکھی. It is not about comparative examination. Comparative examination is that, یاد رکھیے گا, اسٹیپ 1 پہ آپ نے اوریجنل سورس کو ایکسیس کرنا ہے کیسے بھی ہو. اور ہماری چونکہ یونیورسٹی لائبریری میں کافی ڈیٹیل میں انٹریکشن ہوتا ہے, میں اکثر مینجمنٹ سے بھی آ کے ملتا ہوں. اسپیسیفکلی اس سبجیکٹ کے لیے میں جب انہوں نے سی ایس ایس ریفرنس سیکشن بنایا تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ یہ سارا سلیبہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. مہنگی سے مہنگی کتاب بھی آپ خریدیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. کم سے کم جو کینڈیڈیٹ جو اسٹوڈنٹ اپیئر ہو رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو یہاں سے وہ کتاب ملنی چاہیے. آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. ابھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ کہ آپ تمام لوگوں کے لیے انہوں نے کانفرنس کے لیے, گروپ ڈسکشن کے لیے الگ کمرے میں بنا دیے. لیکن ابھی آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ اور پروان چڑھے گا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اوپر جائیں گے. تو پہلی امپورٹنٹ چیز, آپ نے اچھی کتاب پڑھنی ہے. اب اچھی کتاب ایک دفعہ نہیں سمجھ آتی. آپ اس کے بلٹس بنا دیں, کتاب کی سائڈ پہ لکھ دیتے ہیں یا اسٹیکر لگا دیتے ہیں, اس میں آپ نے جو بھی پیراگراف میں انڈرسٹینڈ کیا اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. سیکنڈ, تھرڈ اینڈ فورتھ اٹیمپٹ آپ نے اسی کتاب کو پڑھنا ہے. جب ریڈ کرتے ہیں کسی کتاب کو آپ, تو اس کا ایک انالیسز ہوتا ہے آتھر کا, اس انالیسز کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اب آپ کو اس ایونٹ سے ریلیٹڈ ایک ویو ڈیولپ ہو گیا. اب سیم فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان افیئر میں 3 ڈفرینٹ بکس پڑھتے ہیں ریکمینڈیڈ آتھر کی, تو کیا ہوگا؟ سب نے ہسٹری آف پاکستان کو ویسے ڈسکس کرنا ہے, پاکستان کے انیشیل پرابلمس کو ویسے انہوں نے ڈسکس کرنا ہے, ڈسممبرمنٹ آف پاکستان کو ویسے ہی انہوں نے ڈسکس کرنا ہے, ملٹری ریجیمس کو انہوں نے ویسے ڈسکس کرنا ہے. لیکن یہ جتنے بھی آتھر ہیں یہ اپنا ایک اسپیسیفک ویو پوائنٹ رکھتے ہیں ہسٹوریکل ایونٹس کے اوپر. اس سے کیا ہوگا؟ اینالیٹیکل ریزننگ کی ایبلٹی ڈیولپ ہوگی. اب ہوتا کیا ہے, ایگزام میں جب سوال آتا ہے نا, تو اکثر ہم کہتے ہیں
وہ سارے سوال کرنٹ افیئر میں سے نہیں آ گئے, یا سارے سوال اس نے سلیبس سے آؤٹ پوچھے. کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو ان ڈیپتھ بک کو پڑھ کے گئے ہیں, سلیبائی کو آپ نے پورا کنسلٹ کیا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس نے آپ کی رائے پوچھی ہے. وہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کا انالیسس کیا ہے, کس طرح سے آپ چیزوں کو پرسیو کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ریڈنگ ایبلٹی آ جاتی ہے تو رائٹنگ ایبلٹی اتنے ڈسٹینس پہ نہیں ہے. رائٹنگ کے 2 3 4 بیسک کانسیپٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ کی تھوڑی سی انگریزی میں فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو, تھوڑی سی, بہت زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ خود سے ایونٹس کو کرونالوجیکل آرڈر میں 1 2 3 4 5 ڈفرینٹ اسٹیپس میں لکھنا شروع کریں. آپ خود دیکھیں گے کہ بعض کا ایک ایسا رائٹنگ کا پیس آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں, کس طرح سے چیز آپ لکھ لیتے ہیں کہ بعض کا آپ اپنے کسی کولیگ کو, کلاس فیلو کو, روم میٹ کو, کسی بھی جاننے والے کو دکھاتے ہیں, وہ کہتا ہے یہ تو آپ نے لکھا ہی نہیں, حالانکہ وہ آپ نے لکھا ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے جو انسپریشن لی ہے وہ اوریجنل سورس سے لی ہے. تو پہلی چیز کہ آپ میکسیمم مارکس اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا پنجاب پبلک سروس کمیشن یا کسی بھی پروونشل مینجمنٹ سروسز کا جو ریکمینڈڈ سیلیبس کی بکس ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے. خدا را کسی ایسے بندے کی رائٹنگز جو صرف اور صرف انسپریشن کریٹ کرے, جو صرف اور صرف ونڈو ڈریسنگ کے لیے ہو, یا پھر اکثر لوگ آپ میں سے میڈیا چینلز رات کو دیکھتے ہیں. Intellectuals are not supposed to speak something in 2 or 3 minutes. انٹلیکچوئل ایسے نہیں بات کر سکتا, وہ رائٹنگ کرتا ہے. وہ لٹریچر, آپ اگر اس کا لٹریچر ریویو بھی دیکھیں تو اس میں 2 3 پیراگراف وہ کسی بک کے بارے میں لکھ دیتا ہے. تو یہ انٹلیکچوئلس نہیں آتے میڈیا کے اوپر, کچھ آتے بھی ہوں گے, لیکن یہ اس طرح سے آپ کے اور میری جو آپ سمجھ لیں ہماری فلائٹ اور ہے, ہم ان سے انسپریشن نہیں لے سکتے. ہم ان لوگوں کی یہ ایک عام لیول کے جرنل میسز کے سننے کے لیے پروگرامز ہیں, میرے اور آپ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنا انٹلیکٹ ڈیولپ کرنا ہے. اور جس کے پاس خود علم نہیں ہے اس سے مجھے اور آپ کو کیا انٹلیکٹ ملے گا, جو 2 4 5 صفحے پہ کچھ لائنیں پڑھ رہا ہے کسی کی. یا اکثر میں نے اینکر دیکھے ہیں, وہ اینکر ان کی اس فیلڈ میں ماسٹر ڈگری بھی نہیں ہے. پالیٹکس کے اوپر, کرنٹ افیئر کے اوپر لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں, ان کے پاس نالج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ورلڈ وار 1 کا نہیں پتا, 2 کا نہیں پتا, ان کو بیسکلی ورلڈ آرڈر کے کانسیپٹس نہیں پتا, لیٹسٹ بک کون سی ورلڈ آرڈر سے ریکمینڈڈ ہے, کون سی کتاب ہم نے پڑھنی ہے, دنیا کے بہترین کون سے ایسے آتھر ہیں جو آئی آر پہ لکھ رہے ہیں, دنیا میں آئی آر کی کرٹیک کس قسم کی ہے, آپ کا جو انگلش اسکول ہے یہ کیا کہتا ہے. آپ مطلب ان چیزوں کا ان لوگوں کو نہیں پتا, تو پھر مجھے اور آپ کو یہ علم نہیں دے سکتے. پہلی امپورٹنٹ چیز ریکمینڈڈ بکس پڑھنی ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں, آپ کی یونیورسٹی میں. ادر دین دیٹ بھی بہت اچھے لوگ ہیں جو اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں. اور یاد رکھیے گا استاد کی پہچان کیا ہوتی ہے, وہ آپ کو ہر آنے والے دن کوئی ایک نئی بات ضرور سکھائے گا. اگر وہ ریپیٹڈ چیزیں ہیں نمبر 1, اور نمبر 2 وہ امداد آپ کی نوٹس میں سے یا دیکھی ہوئی چیز کو پڑھ کے کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کا استاد نہیں ہے. استاد سے لرننگ تب ہو سکتی ہے جب وہ خود اپنی لرننگ بھی کنٹینیو رکھے. اور ایجوکیشن یا نالج یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ وقت کے ساتھ ساتھ امپروو تو ہوتے ہیں, کبھی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے. بعض کا آپ کے بہت بعد میں آنے والے آپ سے بہت آگے چلے جاتے ہیں. دوسری بات وہ کہتا ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود امپورٹنٹ پیپرس. فار ایگزامپل انگلش ایسے, پریسین کمپوزیشن, ویری سمپل. انگلش ایسے کی 3 4 بیسک کانسیپٹس ہیں. میرا اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور انٹریکشن پروگرام بھی ہے ایسے کے اوپر 2 3 گھنٹے کا اگر آرگنائز ہوا, اس میں ڈیٹیل بتاؤں گا. میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ بھی ریسنٹلی مہینہ پہلے اس کے متعلق کیا ہے. بس 2 4 5 6 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. انگلش ایسے کے 3 امپورٹنٹ ڈیپینڈنٹس ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں آپ کو آتی ہیں تو آپ سیلف رائٹنگ کر سکتے ہیں. نمبر 1 آپ کو کریٹیکل ایویلیویشن آنی چاہیے. جو ٹاپک اس نے آپ کے سامنے دیا ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا آپ جانیں, جس کو ہم اپنی زبان میں لمیٹنگ دا گیون ٹاپک کہتے ہیں. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے سی پیک ایز اے ریجنل گیم چینجر, دا فیٹ آف چائنا اینڈ پاکستان. اب سب سے پہلے آپ کو لمٹ کرنا آنا چاہیے کہ آپ نے اپنے ٹاپک کو لمٹ کیسے کرنا ہے. لمٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کس ایریے کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے, یا وہ پوچھ کے آ رہا ہے. بعض کا 2 یا 3 لائن کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. پچھلے سال این ٹی ایس میں منسٹری آف ڈیفینس میں جو ایگزام کنڈکٹ کیے گئے اس میں میرے خیال سے بعض کا پورے پیراگراف کی اسٹیٹمنٹ آئی ہوئی تھی, اور شروع میں مجھے آگے کہتے ہیں سر وہ تو 5 پیراگراف تھے اس میں, تو ان کو لمٹنگ نہیں آتی تھی.
یعنی اس میں کچھ ایک سینٹرل آئیڈیا اس کے اوپر لکھنا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آپ کو لمٹ کرنا ہے, تب آپ اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کریں گے. اینڈ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جس بھی ایریا کے اوپر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے تھنکنگ پیرامیٹر آپ کو پتا ہو. تھنکنگ پیرامیٹر کیا کرتے ہیں, آپ کو لمٹ کر دیتے ہیں. جس طرح اس ہال کے اندر ایک اسپیسیفک ساؤنڈ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی کھڑکی کھلی نہیں ہوئی تاکہ ساؤنڈ واپس ہمارے پاس تھرو ہو اور ہمیں ایزیلی سوچنے کا یا سننے کا موقع ملے. اسی طرح جب آپ تھنکنگ پیرامیٹر کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں, فار ایگزامپل سی پیک ایز اے ریجنل گیم چینجر, تو سی پیک کا مطلب کیا ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. تو آپ کے آسپیکٹس کون سے ہونے چاہیے, چائنا پاکستان اسٹریٹجک آسپیکٹس, اکنامک آسپیکٹ, پولیٹیکل آسپیکٹ اینڈ ریجنل آسپیکٹ. تو یہ آپ کے تھنکنگ پیرامیٹر. اب اس کے اوپر آپ نے برین اسٹارمنگ کرنی ہے. جب آپ کسی چیز کو برین اسٹارم کرتے ہیں تو ضروری نہیں آپ کا اور میرا دماغ اتنا ایکسپرٹ ہے کہ وہ ہمیں وہ ڈاٹا دے رہا ہے جو ریکوائرڈ ہے. اس ڈاٹے میں سے پھر پک اپ کرتے ہیں, فلٹر کرتے ہیں, پرائورٹائزیشن کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس سے فائنل آؤٹ لائن یعنی ویریبل ڈیولپ کرتے ہیں. اب یہ 3-4 بیسک کانسیپٹس ہیں, اگر آپ کو یہ نہیں آتے تو میرے خیال سے 2500 to 3500, ابھی لمٹ کم ہے, ہمارے دور میں 5000 ورڈز ہوتے تھے, آپ ایسے نہیں لکھ سکتے. اور جو ایسے لکھ سکتا ہے وہ بہت زیادہ لائٹ نہیں ہوتا, اس کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں. سر ابیلٹی آپ نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. دوسری بات انہوں نے پریسی کمپوزیشن کے بارے میں کی. تو پریسی کا پیپر اس سال یا پچھلے سال سے انہوں نے چینج کیا. کیا ہے اس میں, پریسی 20 نمبر کی ہے, کمپریہنشن 20 نمبر کی ہے, پیراگراف جو اردو ٹو انگلش, انگلش ٹو اردو کو بھی ٹرانسلیشن آپ کو آ جاتی ہے, یہ 10-15-20 نمبر کی ہے. اگر آپ غور سے سارے سسٹم کو دیکھیں تو 60% مارکس جو ہیں وہ ابیلٹی کے ہیں. اس کو میں ابیلٹی کہتا ہوں کیونکہ ان سین پیپر آنا ہے پریسی کا, ان سین آنا ہے کمپریہنشن کا, اور ان سین پیراگراف آپ کو دے. تو باقی کے 35-40 نمبر ہیں, آپ ایڈیمز یاد کر سکتے ہیں, پیرو ورڈز کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ انڈائریکٹ کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ دا ایبلٹی, یہ میمورائزیشن ہے. یہ آپ کا ایک لائف لانگ پروسیس ہے, ساری زندگی آپ کے اکیڈمکس میں چیزوں میں آپ چلتے چلے اور آپ نے اس کو تو ایبلٹی ڈیولپ کرنی ہے. جس طرح آپ نے ایسے رائٹنگ میں کرنی ہے, اسی طرح آپ نے پریسی کے پیپر میں کرنی ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہاؤ ٹو اسکور میکسیمم مارکس ان آپشنل سبجیکٹ. ویری سمپل. آپشنل سبجیکٹ آپ جب آپٹ کرتے ہیں یا تو آپ کی اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہو, یا اگر پہلی دفعہ آپ نے وہ سبجیکٹ پڑھنا ہے تو آپ کا اس کے اندر انٹرسٹ ہو. اگر میرا ہسٹری کے اندر انٹرسٹ ہے اور میں نے UT سے انجینئرنگ کی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ہسٹری پڑھوں, تو میرا انٹرسٹ شو کرے گا. مجھے ہسٹری میں سے کچھ نہ کچھ ایونٹس کا پتہ ہے, میں ہسٹری شوق سے پڑھتا ہوں, تو میں انڈو پاک بھی رکھ سکتا ہوں, میں یورپین ہسٹری بھی رکھ سکتا ہوں, میں US ہسٹری بھی ہسٹری اسلامک ہسٹری بھی آپٹ کروں گا. لیکن اگر آپٹ کریں, بہت سے ایسے ہیں اکاؤنٹنگ کو بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں انٹرسٹ ہے اور اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے. تو آپشنل سبجیکٹس میں میکسیمم مارکس 2 چیزوں سے آئیں گے. نمبر 1, آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہو, اس میں آپ ضرور اس سبجیکٹ کو رکھیں, کیونکہ جب آپ اس کو دوبارہ پریپیئر کریں گے تو آپ تھوڑے سے زیادہ ویل آرگنائزڈ وے سے کریں گے. آپ نے سیمسٹر سسٹم یا اینول سسٹم کہیں پہ بھی اس کو پڑھا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. تیسری بات وہ پوچھتے ہیں رائٹنگ ٹیکنیکس فالوئنگ کمپلسری سبجیکٹس, کرنٹ افیئر, پاکستان افیئر, اسلامیہ, جنرل ایبلٹی. رائٹنگ ٹیکنیکس از سم تھنگ لائک دیٹ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو رائٹنگ میں یہ ہے, بعض کا انٹرویو کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے اور اس پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ایک ہم ایسے اکیڈمک سسٹم کا حصہ ہیں, میں خود اس سسٹم سے گزر کے آیا ہوں جس میں ہمیں شاید ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ لکھو گے ایگزامینر خوش ہو جائے گا. یعنی جتنا زیادہ ہم صفحے بھر لیں گے اس سے وہ زیادہ آپ کو نمبر. ایسا اب نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ ٹو دا پوائنٹ لکھتے ہیں, آپ پریسائز لکھتے ہیں, لیکن اس پریسیشن میں ایکوریسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ کی جو رائٹنگ ہے اس میں آپ نے میکسیمم ریفرنس دیے ہوتے ہیں. آپ کی جو رائٹنگ ہے اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ نے ایونٹس کا ڈسکشن کی ہوتی ہے, آپ نے گیلپ, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, پل دیٹ سروے کا ڈسکشن کیا ہوتا ہے, آپ نے اپنی رائٹنگ میں ہسٹوریکل فیکٹس کو ڈیفائن کیا ہوتا ہے, آپ نے اپنی رائٹنگ میں کریٹیکل ایویلیویشن کی ہوتی ہے. تو چاہے وہ بہت کم بھی ہو, رائٹنگ آپ کی ڈیولپ تب ہی ہوگی جب آپ کے اندر ایبلٹی ڈیولپ ہوگی ریڈنگ کی اور انالیسس کرنے کی. اس کے بعد کہتا ہے آر نوٹس آر امپورٹنٹ اور ناٹ. تو میں ڈے 1 سے ڈے لاسٹ تک ابھی بھی یہ کہوں گا, فار ایگزامپل اگر میرا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشن اور میں کسی بڑے اچھے کسی کے پاس جاتا ہوں, جی بہت اچھے نوٹس ہیں, اس نے جان بیلس میں سے تیار کیے ہوئے ہیں, اس نے مسٹر ABCD میں سے تیار کیے ہیں, میں اس کو دیکھ لوں گا, لیکن وہ اس کی اپنی رائے ہے اس کتاب سے متعلق. جس طرح اگر میرے نوٹس کی آپ بات کریں تو میں نے وہ کتاب پڑھی ہے, وہ میرے بلٹس ہیں.
بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کولڈ وار میں مجھے پتہ تھی لیکن اس کو میں نے سمپل سا گلمپس دے دیا, اس میں نے زیادہ چیزیں لکھی, مجھے میری انڈرسٹینڈنگ پہلے سے ڈیولپ تھی. تو نوٹس کسی خاص پرسن کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جس طرح آپ میں سے بہت سے لوگ آج جو یہاں پر موجود ہیں, ہماری اس ایونٹ کو ہر بندہ اپنے آسپیکٹ سے سوچ رہا ہے, ہر بندہ اپنے آسپیکٹ سے انالیسس کرے گا, ہر بندہ اپنے آسپیکٹ سے اس سے کچھ نہ کچھ گین کر کے لے کے جائے گا. اسی طرح کسی کے نوٹس بالکل ایسے ہیں جیسے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. نوٹس میں ریکمینڈ کب کروں گا؟ جب آپ نے گروپ اسٹڈی کی ہو. فار ایگزامپل آپ 3-4 لوگ مل کے گروپ اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہے اور نوٹس بن رہے ہیں, آپ نے بھی وہی مٹیریل پڑھا ہے, اس نے بھی وہی مٹیریل پڑھا, اس کی رائٹنگ اچھی ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے. وہ آپ نے کسی اکیڈمی, ایون دو میں پچھلے 2 سال سے میں نے اپنے نوٹس دینا بند کر لیے جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے انتہائی کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹس بھی جو میرے پاس آتے تھے وہ ان پہ ریلائی کر لیتے تھے. سر چھوڑے کتاب نہیں پڑھنی, پبلک ایڈمنسٹریشن یا 8 چیپٹر تیار کریں گے, آپ نے بلٹس بڑے اچھے بنائے. بھئی وہ بلٹس کی ایکسپلینیشن آپ کو کہاں سے پتہ چلے گی؟ پلاننگ کا پورا چیپٹر ہے, ابھی 2 صفحوں سے پلاننگ کے چیپٹر کی سمجھ آپ کو نہیں آ سکتی. پلاننگ مشینری کے کانسیپٹس آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے. اکاؤنٹیبلٹی کا ڈیٹیل چیپٹر اس کے اندر ہے, بیوروکریسی کا ڈیٹیل چیپٹر ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن کی تھیریز ہیں, اپروچز ہیں, کیسے سمجھ آئے گی ہمیں؟ تو نوٹس کے بارے میں تو میں بڑا اسپیسیفکلی آپ کو کہتا ہوں, چاہے اس سے کسی کا کاروبار بند بھی ہو جائے, یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ آپ کے نوٹس اپنے ہوتے ہیں. اور نوٹس کا لفظی مطلب اگر ترجمہ میں کروں نا اردو میں, NOTES, نوٹس, اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ کہ آپ تمام لوگ جو لکھ رہے ہیں یہ نوٹس ہیں. میں آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہوں, آپ جو لکھ رہے ہیں, اب ہر بندہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگلی لکھ رہا ہے. تو کسی اور کی لکھی ہوئی چیز کیسے بتا سکتی ہے کہ آج سیمینار میں کیا کنوے کیا گیا؟ کیا پتہ اس کی ایبلٹی نہ ہو, اس کا انٹرسٹ ہی نہ ہو, اس نے اس کو اس طرح سے دیکھا ہی نہ ہو, لیا ہی نہ ہو, پرسیو ہی نہ کیا ہو. تو نوٹس از سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا, دوسری بات وہ کہتا ہے پری ریکوزٹس آف اسٹارٹنگ پریپریشن فار CSS. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, آپ نے اس کو پلان کرنا ہے. پراپر پلان ایگزیکیوٹ کب ہوگا؟ نہ میں زندگی میں کچھ اکیلا ایگزیکیوٹ کر سکا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, آپ کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں, آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کے کولیگز ہوتے ہیں, یونیورسٹیز ہوتی ہیں, لائبریریز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ایسے ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں جن کو شروع سے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. چند اساتذہ کرام ہمیں اپنی پرسنل لائبریری کی ایکسیس دیتے ہیں. ان لوگوں نے آپ کا CSS ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یہ کمبینیشن ہے. آئسولیشن میں جا کے آپ پریپریشن کرتے ہیں لیکن پلان میں ایگزیکیوٹر آپ کے ساتھ ہوں گے. اب وہ ایگزیکیوٹر آپ کا بڑا بھائی, آپ کی بڑی بہن, آپ کا کوئی سینئر, آپ کا کوئی کزن, آپ کا کوئی فیملی ممبر جو CSP آفیسر ہے یا اس ایگزام سے گزرا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے اساتذہ کرام بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے اپنے گروپ میں آپ گروپ بنا کے اس کو کر سکتے ہیں. تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پلاننگ, اور پلاننگ کے بعد اس کا ایگزیکیوٹر. تیسری بات وہ پوچھتا ہے, آر اکیڈمیز آر فروٹفل فار CSS پریپریشن. اس میں 2 رائے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں, یا جس طرح ہم نے آج یہ آرگنائز کیا فری آف کاسٹ تھا. بہت سے سیمینار چونکہ میں بھی اٹینڈ کرتا ہوں, ایز اے کریٹیک اٹینڈ کرتا ہوں. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, یا اپنے لوگ بھیج دیتا ہوں ڈفرینٹ سیمینارز پہ کہ نوٹ کر کے لاؤ وہ سیمینار پہ کرتے کیا. سیمینار پہ صرف ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے, ایک اسپیسیفک قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے. وہ آتا ہے اپنی اسٹوری سناتا ہے, میں نے اس طرح پاس کیا, میں نے یہ پڑھا, میں نے وہ کیا. وہ صرف اور صرف ایک ٹیکٹک ہے. اس کو مارکیٹ ٹیکٹک کہتے ہیں. ایک تو مارکیٹ میں بھی رہا جائے, دوسرا آپ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے. اس طرح کے اگر کوئی سیمینارز یا اورینٹیشن آرگنائز کی جائے, کہیں پہ بھی کی جائے, آپ ضرور اٹینڈ کریں جس میں انفارمیشن آپ کو دی جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ خود ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. نارملی ہوتا کیا ہے, چونکہ ہمارے یہاں پبلک سیکٹر انیشیٹوز نہیں ہیں ان چیزوں سے ریلیٹڈ, تو فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ہم نے کسی ایک جگہ پہ تو جانا ہے نا جہاں پہ کوئی کوالیفائڈ پرسن ایسا ہو جس سے ہم انٹریکٹ کر سکیں. تو اس سینس میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو آپ کو کون بتائے گا اس کے بارے میں. تو آپ ایکسیس کریں گے, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ ایکسیس نہ کریں. لیکن ادروائز آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے تو پھر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ چیز اویلیبل ہے. اور جہاں تک جامعہ پنجاب یونیورسٹی کی کوشش ہے, پنجاب یونیورسٹی لائبریری کی ٹیم کی کوشش ہے, شاید بہت سی چیزیں وہ آپ لوگوں کو یہیں پہ مل جائے کریں گی انشاءاللہ. اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں اچھا اس کا مسکنسیپشن اباؤٹ کمپیٹیٹیو ایگزام. یہ بہت بڑی انپورٹنٹ چیز ہے, آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے. میں نے جب پہلی دفعہ ایگزام پاس کیا تھا تو آئی واز سرونگ ان اے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ان اے کارپوریٹ سیکٹر ان اے بینک. اور بینک کی جاب جو ہمارے دور میں ہوا کرتی تھی, یا جس طرح سے مطلب آج سے 2009 میں پہلی دفعہ اٹینڈ کی پریپریشن کی, تو ڈپازٹ موبلائزیشن اور بہت سی ایسی چیزیں, آپ کو
کافی کچھ پریشر میں وہ رکھتے تھے. تو نارملی میں 6, 7, 7:30 بجے فارغ ہوتا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ CSS ایک بہت بڑا متھ تب بھی بنا تھا, اب بھی بنا ہے, کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. تو جب کوئی بندہ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مسکنسیپشنز اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو اپنے دور میں اس طرف نہیں آئے, آ نہیں سکے, یا خاموشی سے پیپر دیتے رہے اور پاس نہیں ہوئے, یا تو وہ آپ کو مل جاتے ہیں, یا کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اپیرنٹلی شو نہیں کرتے کہ وہ آپ کی ابیلٹی کو جانتے ہیں یا آپ سے جیلس نہیں ہیں, لیکن ان کی ذات کے اندر ہی ہوتا ہے کہ کہیں آپ اس راستے پہ نہ نکل جائیں. تو مسکنسیپشن جو سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ٹفسٹ ایگزام ہے, نہیں, یہ ہائیسٹ ایگزام آف پاکستان ہے, ٹفسٹ نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ CSS کے ایگزام میں کوئی 1%, not even a single % of the question will be asked, yes will be asked outside the syllabus. آپ کے سلیبس میں فار ایگزامپل اگر میں آپ کو یہاں پہ پیج نمبر 13 پہ لے کے جاتا ہوں, اور پیج نمبر 13 پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر سجسٹڈ ریڈنگز ہیں پاکستان افیئر کے لیے. پیج نمبر 12 پہ پاکستان افیئر کا اس نے پورا کورس آؤٹ لائن آپ کو بتا دیا, اور اگر پیج نمبر 13 پہ جاتے ہیں تو کم سے کم وہ آپ کو 18 ریڈنگ سجیسٹ کر رہا ہے, اور اس میں سے کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو 500-700 صفحوں سے کم ہو. تو کیا کوئی کہتا ہے کہ اس سے بعد سے پیپر آئے گا؟ نہیں آئے گا. اب اس کو بھی پڑھنے کی ٹیکنیک ہے, یہ نہیں ہے ساری آپ پڑھ لیں گے تو آپ بہت بڑے اسکالر بنیں گے تو آپ کر لیں گے. اصل میں سین یہ ہے کہ آپ نے رائٹ ٹریک پہ رہنا, آپ نے ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے. اور اگر آپ کوئی بھی ایگزام پاس کرنے جا رہے ہیں, جس اتھارٹی نے اس ایگزام کو کنڈکٹ کرنا ہے, اگر انہوں نے کوئی چیز آپ کو پہلے سے دی ہے, اسی اتھارٹی کو آپ فالو کریں, نہ کہ کسی بھی شخص کی. کوئی کمپیٹنٹ سے کمپیٹنٹ بندہ بھی کوئی چیز بھی ڈیزائن کر سکتا ہے, ایکسیپشنز آر دیئر, لیکن اس میں سے ایگزام نہیں ہونا. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ مسکنسیپشن اباؤٹ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن. اب ہم کرتے ہیں, چونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں سے ڈفرینٹ پوائنٹس چلتے ہیں, بس چلتی ہے, تو آپ لوگوں نے جانا بھی ہوتا ہے, تو ہم اس کو ذرا سم اپ کر لیتے ہیں. 3-4 پوائنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح. نمبر 1, یو مسٹ ہیو اے پراپر پلان, اور اس پلان کے لیے آپ خود اس سلیبس کو ایک دفعہ دیکھیں گے, ان کتابوں کو سرچ کریں گے. اور میری چونکہ سلیم عباس زیدی صاحب سے بڑی مطلب ڈیٹیل میں بات ہوئی, اور انہوں نے مجھے کمٹمنٹ بھی کی ہے کہ ہم یہ ساری کتابیں اویلیبل کروائیں گے بائی 15 to 30 days, 1 مہینے کے اندر اندر. کیوں؟ اس کی ریزن کمپلسری کی بکس تو یہ جلدی سے ارینج کر سکتے ہیں, لیکن آپشنل سبجیکٹ 50-60 ہیں. اور ضروری تو نہیں کہ میں نے اگر سائیکالوجی رکھی ہے تو کوئی اسلامک ہسٹری نہیں رکھے گا, یا کوئی پنجابی نہیں رکھے گا, یا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن. تو اس کے لیے انہوں نے اس کا فنڈ پراپر جاری کروانا, اس کو ایگزیکیوٹ کروانا, پرچیز کرنا, اور پھر لائبریری میں روٹین میں 1 سے زیادہ کاپیز ہونا ضروری ہے. تو ایک وہ بھی آپ کے پاس یہاں اویلیبل ہو جائے گی. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہم نے آج اس پورے سیشن میں انڈرسٹینڈ کی کہ آپ کے پاس زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے تو RMD ماڈل ہونا چاہیے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز کہ کامیابی تب ہی ملتی ہے جب آپ کسی چیز کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ایک عام سا شخص, میں اکثر اگزامپل اور مثال بھی دیتا ہوں کہ آپ کی گاڑی یا بائک کو اگر کسی نے پنچر لگانا ہو تو یہ بہت ایک عام سا ایکٹ ہے, کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے, لیکن آپ خود اپنی گاڑی کا کیا ٹائر اس میں سے وہ الائرن میں سے باہر نکال سکتے ہیں؟ کیا وہ بائک کا ٹائر جب وہ پنچر لگاتا ہے اس کو نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام اگر آپ اس کو سیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, انالیسز نہیں کریں گے, آپ اس میں کامیابی حاصل قطعاً نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے کنسرن پروفیشنل کے پاس آپ نے جانا ہے, اپنے استاد کے پاس آپ نے جانا ہے. اور دوسری چیز آپ کی کتاب ہے, ادر دین دیٹ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ جھوٹ اور دھوکہ ہے. کیونکہ جب میں نے پہلی دفعہ ایگزام پاس کیا تو میں نے اپنا خود رزلٹ نہیں چیک کیا تھا, ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے, ایک ڈر لگایا ہوتا ہے. I was passed in written examination, اور تب مجھے پہلی دفعہ ڈٹرمنیشن ہوئی کہ میں نے کوئی بہت اچھے ایگزام نہیں دیے تھے, جتنی ہائپ کریٹ تھی کہ اس طرح فیل کر دیتے ہیں. اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ کوالیفائی کیا, اور دوسری دفعہ والے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ تو ہو گیا, دوسری دفعہ نہیں ہو سکتا. ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم مجھے پتا چلا کہ جس بندے نے کسی بھی ایگزام میں پاس کرنا ہے اور کسی کو علم ہو نہ, اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس دفعہ میں فیل ہو رہا ہوں یا پاس ہو رہا ہوں.
ہاں جی اس کو کر لیتے ہیں. اچھا 2-3 سوال میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کس سیگمنٹ سے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے نا مجھے جواب دینا ہے. تو ہم آپ کو یہاں پر پہلے انعامات دیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر کوشچن آنسر سیشن کریں گے. کوشش آپ کیجئے گا, صرف اگلے 2-4-5 منٹ رہ گئے تو آپ ضرور بیٹھیں, اکٹھے ہم انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے. تو پہلا سوال یہاں سے آپ میں سے جو بھی جواب دینا چاہتا ہو پہلے اپنا جو ہے. اب آپ آ جائیں نہیں کرنا, میں خود آپ کو کہوں گا. مجھے بتائیے گا ملالہ یوسف زئی جو ہیں کس دن ڈکلیئر کیا گیا تھا ان کو جو ایوارڈ بھی دینا تھا اور ملالہ ڈے بھی؟ رانگ ہے جی. اور یہ آپ سب سے اوپنلی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنے سال کی عمر میں میٹرک کے ایگزام کوالیفائی کیا تھا؟ نہیں پتا. میں جب تک وہ حیات تھے کسی ایسے شخص سے ملاقات نہیں کی جس کی داڑھی نہ ہو, لیکن بالکل ایسے ہی. آج آپ بھی آسان سا ہے کہ ابھی ایک شخصیت پاکستان واپس آئی ہیں اور وہ کس ڈیٹ کو آئی ہے وہ ڈیٹ بتانی ہے. محترم ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب. جی آپ ٹھیک ہے, آتے ساتھ انہوں نے پہلا بیان کیا دیا تھا؟ چلے آ جائیں آپ پلیز. آپ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نا ابھی اکٹھے بات جائیں گے, صرف 5 منٹ اور. اکیڈمیز کا ڈائلما مجاہد آپ ادھر آ جائیں, ادھر مجاہد ادھر دروازے پہ آ جائیں یار. جو آپ نے کہا ہے کہ بکس ریکمینڈ کریں, اور یہ اس کا کافی زیادہ سیمینارز میں جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے کہ ڈونٹ گو فار نوٹس, ڈونٹ گو فار دیٹ. بٹ کبھی بھی ون کوشچن جو میرا کبھی بھی کلیئر نہیں ہوا ہے کہ جو اوتھینٹک سورسز کو آپ ایک گریجویٹ ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ والی جو ٹپ ہے ان 16 جو آپ کی ریکمینڈیڈ بکس اوتھینٹک, ان کی جو اسکیم ہے کہ ان کو کیسے کور کرنا ہے وہ کبھی بھی کسی اکیڈمی میں یا کسی سیمینار میں اوتھینٹکلی نہیں بتایا جاتا. بالکل ٹھیک. بٹ اسٹل دے ویٹ فار سم تھنگ ٹو رجسٹر ٹو بی پارٹ آف دیٹ انسٹیٹیوٹ ٹو پے 65+ دیئر کہ انہیں وہ پتہ لگے. تو وائی ناٹ. اچھا اس کا حل بڑا سمپل سیشن یہاں پہ آپ 2-3 گھنٹے کا ہمیں ٹائم دیں. اس کے لیے اگر آپ لوگ چاہیں گے, اور کیونکہ انہوں نے کوشچنس بھی آپ لوگوں سے بھی کیے ہیں, اس پہ آپ لکھیں گے تو میں پراپر پریزنٹیشن لے کے آؤں گا, اور اس پریزنٹیشن میں آپ کو کوئی کاسٹ نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے, اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے کتاب پڑھنی ہے اور جو اوریجنل سورس ہے. آپ کا سوال کا جو آدھا حصہ مجھے جو بیچ میں رہ گیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ ایک عام ایوریج گریجویٹ اس کتاب کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا, اس کو نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ہماری جو ایجوکیشنل یا اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے یا جس سطح سے ہم اس جگہ پہ آتے ہیں, محنت ہم یہاں پہ آ کے کرتے ہیں, اس سے پہلے ایک ایوریج ہماری اکیڈمکس چل رہی ہوتی ہیں. تو بالکل ایسے ہی اس کے لیے ہم پراپر ایک سیشن ارینج کریں گے, اور اس کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی آپ لوگوں کو جمع نہیں کروانا, ٹھیک ہے. ادر دین دیٹ اگر اس میں تھوڑا ٹائم ہوگا تو میں نے کچھ ڈاکومنٹ سے کوئی پمفلٹ آپ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کروائے ہیں, اس میں میری آن لائن ویڈیوز اویلیبل ہیں. اس ویڈیو میں نے بھی ایک سیشن انٹر کیا ہے, میں یہ سیشن بھی انٹر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. جی ایک منٹ رکیے گا سر. ٹھیک ہے سر. جی پلیز آپ ذرا سوال سنیں, شاید ہم میں سے سب کا یہی سوال ہو. سر یہ جو سی ایف ایس ہے یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے اور بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. سر بچوں کی جو موٹیویشن کا جو لیول ہے وہ لو ہو جاتا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا رہتے ہیں؟ دیکھو میں نے آپ کو ابھی آئیں گے ہی, اور میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا کہ جو RMD ماڈل ہے یہ صرف کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کا نہیں ہے. جس کے پاس ریزن ہے اسی کی مشن سٹیٹمنٹ ہوگا کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن, اور جس کے پاس ریزن نہیں ہے. میں یہاں پر ایک پبلک سیکٹر ہے بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن چلے میں بینگ اے اسپورٹس پرسن ان شخصیت کا نام لے دیتا ہوں, ناٹ ایز اے پولیٹیشین. اگر آپ عمران خان کی زندگی کو دیکھیں نا تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ریزن ضرور نظر آئے گی, ٹھیک ہے. اس ریزن کی وجہ سے وہ چلتا ہے انسٹیٹیوشن, بٹ اگر وہ ریزن ختم ہو جائے گی نا
एप्लीकेबल होना चाहिए। मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की सेंस क्या है। 10 ऐसे आपको दिए जाते हैं, 10 ऑप्शंस आपको दी जाती हैं। मैंने कोई और किया, किसी और ने किसी और को किया, तो ये क्या कंपैरेटिव एग्जाम है? आपको कहीं से रीजन मिलती है कुछ करने के लिए, इंस्पिरेशन मिलती है, उस मोड़ लेना है, ठीक है? वो आपके मिशन होगा जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात आपको करता हूँ, आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में गए और वहाँ पर आपने एजुकेशनल सिस्टम को देखा, उस एजुकेशनल सिस्टम ने रीजन आपको दी कि आप पाकिस्तान वापस आए और इस अपनी धरती में या हिंदुस्तान वापस आए और यहाँ पर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दें। तो वो क्या थी? वो जो स्टिमुलस था वो रीजन थी, और मिशन सर सैयद ने क्या बनाया? एजुकेशन की, और आखिर में उनके बाद वो उनकी यूनिवर्सिटी बन गई। तो अपनी बातों में आ रहे हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल, आप एक तरफ कहते हैं कि एकेडमिक सिस्टम मस्ट नॉट बी फॉलोड, आप एक तरफ कहते हैं दैट नोट्स मस्ट नॉट बी फॉलोड। जी। अगर आप यही बात करें कि बुक्स को फॉलो किया जाना चाहिए, तो बुक्स भी किसी का पॉइंट है, जिस तरह नोट्स किसी का पॉइंट है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप ये कहते हैं कि एक टायर पंक्चर करने वाला, एक टायर को अनफोल्ड करने वाला, वॉट एवर दैट इज, उसकी भी अपनी एक एबिलिटी है, तो बिल्कुल। पॉसिबल है कि उस नोट्स लिखने वाले की भी अपनी एक एबिलिटी हो। तो बिल्कुल। व्हाई दैट नोट्स शुड नॉट बी फॉलोड? जैसे कि आपने लिमिटाइज कर दिया चीज़ों को ना, आप कहते हैं RMD सिस्टम, रीजन, मिशन एंड डायरेक्शन। सर आप इन्हें वास्ट नहीं कर रहे। जो इशू चल रहा है ना हमारी एकेडमीज के साथ भी, हमारे ये मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ भी, ओरिएंटेशन सिस्टम्स के साथ भी, कि वो पॉइंट्स को इतना लिमिटाइज कर देते हैं लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो रीजन, मिशन एंड डायरेक्शन। अगर मैं इसको एक ही लाइन में बोलूँ, टू नो योर ओन सेल्फ, आपके अपने होने का जो रीज़न है वो आपको पता होना चाहिए। सर वो क्लासिफिकेशन फिर इतनी ब्रॉड चली जाती है कि आप हर चीज़ को जान लेते हो, फिर आपके लिए चीज़ें लिमिटाइज नहीं होती। और दूसरी बात, फिर आप एक पॉइंट पर नहीं रहते। जैसे कि आप यहाँ पर पॉइंट्स दे रहे हैं, नोट्स ना देखो, बुक्स पढ़ो, तो आप लिमिटाइज कर रहे हैं। अच्छा चलिए, वो मुझे समझ आ गया। ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही नॉन मुस्लिम हो, अगर मैं अपनी ही बात करूँ, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज माई रिलीजन हियर, लेकिन आपको उन लोगों को भी देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो एक ही नॉन मुस्लिम पर्सन यहाँ पर CSS क्लियर कर सकता है, आपको उसको देखना चाहिए। व्हाई डू यू से दैट अल्लाह ताला, व्हाई डू यू से दैट वन? नो डाउट दैट्स गुड बिकॉज मेजॉरिटी इज मुस्लिम, लेकिन माइनॉरिटी मस्ट आल्सो बी। अच्छा माशाल्लाह, मैंने नहीं बनाई, जैदी साहब ने नहीं बनाई, मेरी आपकी इस इंस्पिरेशन या एस्पिरेशंस पे नहीं बनी। जिस तरह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोग खुद ही एसोसिएशन करके बना लेते हैं, उस ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ लोगों को एक बंदे की एबिलिटी, तो फिर मैं अपना इलाज किसी भी शख्स से करवा दूँ ना, क्योंकि उसमें बहुत एबिलिटी है। लेकिन अगर उसके पास किसी भी इंस्टीट्यूशन जो कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसका सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसकी बात, तो वो हकीम मौजूद हैं और बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। तो मैंने एक और चीज़ आपको बताऊं, निगेट किसी को नहीं किया, मैंने अपनी राय का इजहार किया है। लेकिन मेरी जो राय है वो प्रोफेशनल्स की राय है, और प्रोफेशनल्स ये कहते हैं कि अगर आपके पास उस्ताद मौजूद है, आप एक्सेस कर सकते हैं मटेरियल को, उस्ताद आपको गाइडलाइन करके उसको पढ़ाएगा ही ना, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। दूसरी बात आपने की कि जो RMD मॉडल है, देखिए अगर तो मैंने ये प्रॉपरली कंडक्ट करना होता ना एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं इसकी बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करता। ये तो सिर्फ मुझे मैनेजमेंट ने कहा था कि आपने ग्लिम्स देना है कि हाई अचीवर का मॉडल क्या है जिस पे वो फॉलो करते हैं। जिस तरह आपने बात की अपनी ज़ात को जानना, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस। जिसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है ना, उसको भी उसी ज़ात के अंदर से तो उसको मिशन स्टेटमेंट मिलती है। तीसरा क्वेश्चन आपने रिलीजन का कहा, मैं फिर गुजारिश करूंगा और माजरत करूंगा अगर किसी को कुछ ऐसा फील हो, मैंने कतअन मजहब इस्लाम नहीं कहा, कतन मैंने मजहब इस्लाम नहीं कहा, कतन मैंने दीन इस्लाम नहीं कहा, मैंने रिलीजन कहा है। और आप अगर दुनिया के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर जिनसे मेरी भी इंस्पिरेशन है, वो एक क्रिश्चियन है, ठीक है, कैथोलिक क्रिश्चियन है, लेस ब्राउन। अगर उनके आप मोटिवेशनल स्पीचेस देखें तो वो जीसस का जिक्र करते हैं।
ان کی آڈینس میں جوز بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ جیزس کا ذکر کیوں کرتے ہیں, کرائسٹ کا ذکر لیس براؤن کیوں کرتے ہیں؟ آپ انڈین موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھیں تو وہ بھگوت گیتا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی گائیڈ لائن جہاں سے لی ہے میں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے, یہ سننے والے کے اوپر ہے. میں قطعاً, اور دنیا کا کوئی اسپیکر قطعاً کسی کے کم سے کم جنرل پبلک گیدرنگ میں کسی کے ریلیجن کو کچھ نہیں کہے گا. اور ایک اور بات میں ریلیجن کے اوپر آپ کو کہوں, ریلیجن از انسپریشن. چاہے گوتم بدھا ہو, چاہے آپ کے کرائسٹ ہو, چاہے کوئی ہندو ڈگنیٹری کوئی برہما کا کانسیپٹ ہو, چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو, فرق صرف اتنا ہے جو بعض کا لوگوں کو فیل ہوتا ہے, وہ فرق اتنا ہے کہ جب وہ مسلم اس پہ بات کرتا ہے, چونکہ میں پچھلے 5-6 سالوں سے پاکستان کے ڈفرینٹ سمجھ لیں جگہوں پہ, ایونیوز پہ مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے, اور بہت سی جگہ میں نے ایسی دیکھی, مثلا میں لویالا ہالز میں گیا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرسچنس کی یہاں پہ گیدرنگ بھی ہوتی ہے اور سارے لوگ وہاں پہ انوائٹڈ ہوتے ہیں. تو وہاں ایک جرمن جوز آئے ہوئے تھے جنہوں نے فنکشن کنڈکٹ کرنا تھا, اور مجھے اسپیسیفکلی میں 5-7 منٹ کا میرا ایریا تھا بولنے کا, تو مجھے کہا گیا تھا کہ ریلیجن کے اوپر نہیں بات کریں گے, ہم امن اور پیس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پہ تورا اور بائبل اور باقی کانسیپٹ تھے, تو میں نے وہاں اسپیچ کرنے سے انکار کیا, حالانکہ ہمارے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ریپرزنٹیٹو, گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹو, پولیٹیکل ریپرزنٹیٹو وہاں پہ آئے تھے, انہوں نے کہا آپ بول نہیں سکتے. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے, اب میں اسلام سے بات شروع کروں گا, نہیں تو میں بولوں گا نہیں. تو بات یہ ہے, ہم جس سیکولرائزیشن کے ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں میں اس کا حامی ہوں, لیکن ایک بات ہم سب کو ماننی پڑے گی کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو سب کے لیے ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو سب کے لیے ہے. What is meant by Quran? The concept, subject of Quran is human being. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. But Hinduism انسانیت کے لیے نہیں آیا, کرسچینٹی انسانیت کے. کبھی زندگی ملی انشاءاللہ اس کے اوپر بات کروں گا, نہیں تو میں اپنی کو ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں میں آپ کو کمپیریٹیو انالیسس بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک کے نہیں ہیں, نہ کسی ایک فرقے کے ہیں. وہ شراب میں لت پت کسی کافر کے بھی ہیں جو کسی جگہ پہ جا کر کسی کلب میں ڈانس کر رہا ہے یا کر رہی ہے, اور اسی طرح معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. اللہ تعالیٰ کی ساتھ اب ہم فرقوں میں پڑھ کے کوئی کہ یہ میرا یہ تیرا, اس کو لگا رہنے دیں, بٹ ہم اور آپ انٹلیکچوئلز ہیں, اور انٹلیکچوئل یا انٹلیکٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اسی طرح جو اوریجن آف ریلیجن ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر میں نے کسی کے بھی دل آزاری کی ہو یا میرے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکلے ہوں, میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. قطعاً میرا مطلب ایسا نہیں تھا کہ کسی اور مذہب کی بات کی جائے. ہر مذہب مقدم ہے اگر وہ اپنے چاہنے والے کو انسپائر کر رہا ہے, اور اگر وہ انسپائر نہیں کر رہا تو اس میں پرابلم ہے, اور اگر اس میں پرابلم ہے تو پھر آپ کا اپنا اپنا ایریا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. لاسٹ کوشچن کرنا ہے. Yes, sir. لاسٹ کوشچن. Sir, no, sir, last question. لاسٹ کوشچن. Last question. لاسٹ کوشچن. Let's vote. Who will ask the last question? سر انتوا Sir, so, sir, sir, so basically I want to say that the ambit of CSS is so prodigious that it is that if you visit CSS website, CSS forum or Ilm Ki Duniya, you see even a single subject like political science has 40 books recommendation. So Barrister Rana Islam once said in his Facebook page that he said there is listen students, there is a whole book of every subject. So to what extent is this statement true? جی میں آپ کی پھر رہنمائی کروں گا کہ میں اسی کے خلاف ہوں. نہ سی ایس ایس فورم گورنمنٹ کی سائٹ ہے, نہ علم کی دنیا گورنمنٹ کی سائٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز, آپ ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں ہیں جہاں پہ مور اور لیس 1000 پلس پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور پروفیسر جو ہوتا ہے نا, جو پی ایچ ڈی پروفیسر یا ریسرچ پروفیسر ہوتا ہے, وہ خود اپنی ذات کے اندر ہی ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان 48 یا 50 بکس میں سے آپ کو کام کی 3-4 بکس نہ بتا سکے. اور اگر ایسا پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہے
تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا سیمینار کنڈکٹ کریں گے جس میں ہم آپ کو اسپیسیفک بکس اور ان بکس کا ریویو بھی یہاں پریزنٹ کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ, وش یو بیسٹ آف لک, اللہ حافظ. سائڈ سے جائیں گے. ایگزام ہوتا ہے, کوئی 2 یا 3 پیپرز ہوتے ہیں, سیمسٹر ہونی چاہیے. آپ کہاں جانا چاہتے ہیں یہ پہلے آپ نے ڈیسائڈ. اس ڈائس پہ آ کے ایڈریس کرنا اور چیز ہے, ٹیچنگ کرنا اور چیز ہے, اکیڈیمکس میں پارٹیسپیٹ کرنا اور چیز ہے, ریسرچ کرنا اور چیز ہے. کسی